بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، میں نے دیکھا کہ جو پارٹ 1 اور پارٹ 2 تھے اس میں کافی مسئلہ ہو رہا تھا، تو میں اب اس کو چھوڑ کے صرف ایپیسوڈ پہ فوکس کروں. تو اگر آپ نے کسی خاص قسط میں چاہے ناول کے اوپر، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں ہر قسط کی دو یہاں پہ قصے کہہ رہا ہوں. فار ایگزامپل اگر آپ نے 9ویں قسط سننی ہے تو آپ نے یہاں سے 18 کے بعد 18 نکالنی ہے. صحیح. تو قسط نمبر 6. پارلیمنٹ ہاؤس وسیع و عریض اور روشنیوں سے منور تھا. دور دور تک ممبران کے ڈیسک اور کرسیاں بچھی تھیں جن پر ان کی فائلز، مائک وغیرہ سجے تھے. مرکزی چبوترے پہ اونچی کرسی پہ اسمبلی کا اسپیکر بیٹھا تھا اور انکناک پہ جمائے نیچے کھڑے تقریر کرتے ممبر کو دیکھ رہا تھا. ہال کے اوپر کافی اوپر بالکونی بنی تھی. وہاں سنیما گھروں کی طرح کرسیاں اوپر تک لگی تھیں جہاں لوگ بیٹھ کے پارلیمنٹ کی کارروائی دیکھتے تھے. عموماً لوگ کرسیوں پہ بیٹھے ہوتے تھے، مگر وہ گیلری میں ریلنگ کے ساتھ کھڑی نیچے دیکھ رہی تھی. سنہرے بال فرینچ چوٹی میں گوندے، وہ سیاہ اسکرٹ اور سفید بلاؤز کے اوپر سیاہ منی کوٹ پہنے ہوئی تھی اور سر پہ ترچھا کر کے سفید ہیٹ رکھا ہوا تھا. سفید گلابی چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ رکھساں تھی. نیچے ممبران معمول کے انداز میں بیٹھے تھے، کچھ آپس میں بات کر رہے تھے، کچھ اپنے لیپ ٹاپس پہ ٹائپ کر رہے تھے اور زیادہ تر تقریر کرتے فاتح کو سن رہے تھے. تالیہ یہاں سے اس کی پشت دیکھ سکتی تھی. وہ اپنی جگہ پہ کھڑا اسپیکر کی طرف رخ کیے بات جاری رکھے ہوئے تھا. مجھے آج افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ملے پارلیمنٹ نے میرا ایجوکیشن بل نامنظور کر دیا ہے. تو آن اسپیکر، یعنی جناب اسپیکر، ہم اس بل کے ذریعے تعلیمی شعبے میں وہ اصطلاحات متعارف کروانا چاہتے تھے جو... تالیہ بور سی ہو کے ادھر ادھر دیکھنے لگی. قانون سازی کی خوش باتوں سے اسے دلچسپی نہ تھی، وہ دوسرے مقصد کے لیے آئی تھی. گردن آ کے پیچھے گھمائی تو ٹھہری. فاصلے پہ ایڈم کھڑا تھا، توجہ سے تقریر کرتے. وان فاتح کا ایک ایک لفظ سنتا. وہ بور نہیں ہو رہا تھا. وہ نامحسوس طریقے سے اس کے ساتھ جا کھڑی ہوئی. جانی کے احساس کے تحت ایڈم نے یوں ہی گردن موڑی تو اسے دیکھ کے چونکا. آپ یہاں؟ تالیہ چونکی، پھر اسے دیکھ کے مشکوک نظر آنے لگی. تم میرا پیچھا تو نہیں کر رہے اور بعد میں اس پہ معافی مانگ لو گے؟ نہیں، وہ شرمندگی سے وضاحت کرنے لگا. میں تو وان فاتح کے ساتھ آیا ہوں. وہ کروفر سے ہنکارا بھر کے گردن واپس موڑ کی اور سنجیدگی سے نیچے دیکھنے لگی. البتہ ایڈم کا دھیان بھٹ چکا تھا. آپ یہاں کیسے؟ اشر صاحب کہاں ہیں؟ وہ نیچے دیکھتے ہوئے خشکی سے بولی. وہ نیچے بیٹھے ہیں وان فاتح کے پیچھے. کیا آپ ان سے ملنا چاہتی ہیں؟ اسے بے چینی سے گھڑی دیکھی. ابھی لنچ بریک ہوگی تو میں آپ کو ان کے پاس لے جاؤں گا، وہ اسی راستے سے باہر نکلیں گے. وہ اشارہ کر کے سمجھانے لگا، پھر ایک غیر آرامدہ نظر اس پہ ڈالی. آپ نیلامی پہ آئیں گی نا؟ اسے دیکھ کے اندیشہ سا ہوا کہ پھر کوئی گڑبڑ نہ کر دے. ظاہر ہے بچے، میں نے کل کہا تھا نا، میں نے تمہیں معاف کیا. مگر میں نے آپ کو بدصورت نہیں کہا تھا. پلیز مجھے وضاحت کرنے دیں. میں نے آپ کی شکل کی ایک لڑکی دیکھی تھی کسی گھر، میں سمجھا وہ آپ ہیں. تالیہ پوری اس کی طرف گھومے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. تو کیا وہ میں ہوں؟ ایڈم اس کی نظروں کی تاب نہ لے سکا، بس ایک نظر نے دیکھا اور شک و شبہ رفع ہونے لگا. یہ وہ نہیں تھی. اس نوکرانی کی تو شکل بھی اب اسے بھولتی جا رہی تھی. نہیں، مجھے غلط فہمی ہوئی تھی، سوری. سچائی سے اس نے نظریں جھکا کے اعتراف کیا. دلچسپ بات یہ ہے جناب اسپیکر کہ اس وقت اسمبلی میں آدھے سے زیادہ لوگ میری بات کو غیر اہم جان کے صرف لنچ بریک کا انتظار کر رہے ہیں، باقی آدھے سو رہے ہیں. اسے ایک دم تقریر کا کاغذ ڈیسک پہ پٹخا اونچی آواز میں بولا تو وہ دونوں چونک کے متوجہ ہوئے. ہال میں چلتی سرگوشیوں میں کمی آئی. سناٹا چھانے لگا. وان فاتح اپنی جگہ پہ کھڑا اسپیکر کو دیکھ کے دبے دبے غصے سے بول رہا تھا. گرے سوٹ اور دائیں طرف کو پیچھے کر کے جمائے بالوں کے برعکس اس کی آواز آج قابو میں نہیں لگ رہی تھی. کیونکہ ان کو تعلیم کی باتیں بورنگ لگتی ہیں، کیونکہ ان باتوں کا رزلٹ اگلے الیکشن تک نہیں ملتا، مگر اونچی عمارتوں اور لمبی سڑکوں کا مل جاتا ہے. شہر میں نئے پھول لگانے اور نئے پارک بنانے کا بھی مل جاتا ہے. سیاست دان ہمیشہ اگلے الیکشن کا سوچتا ہے، مگر لیڈر اگلی نسل کا سوچتا ہے. سر، وان فاتح بل اس لیے پاس کروانا چاہتا تھا
کیونکہ وان فاتح اس وقت کا بھی سوچ رہا تھا جب وہ خود مر چکا ہوگا، مگر ملیشیا کے بچے آج سے زیادہ مشکل حالات میں ہوں گے۔ اس نے بلند آواز میں کہتے ہوئے جھک کے ڈیسک 2 دفعہ بجایا تو سارے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ اشر خاموشی سے پیچھے بیٹھا سن رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں وزیر اعظم صاحبہ کی پارٹی میں سے نہیں ہوں۔ اس نے ہاتھ اٹھا کے کافی فاصلے پہ اگلی قطار میں بیٹھی خاتون کی طرف اشارہ کیا۔ تالیہ نے گردن اونچی کی، سفید اسکارف اوڑھے وزیر اعظم فرنٹ پہ بیٹھی تھی اور یہاں سے اس کی پشت دکھائی دے رہی تھی۔ مگر میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ میرے بچے اور ان کے ہم سب کے نہیں تھے؟ کیا ہم سب مل کے سیاسی اختلافات کو بھلا کے اپنے بچوں کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے؟ مگر نہیں، صرف اس لیے کہ وان فاتح نے تعلیم کے نام پہ ووٹ لیا ہے، میڈم وزیر اعظم نے میرے وعدے کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اس بل کو نامنظور کرایا۔ مگر مجھے آپ کو وعدوں کے متعلق ایک بات بتانے دیجیے، وہ برہمی سے اونچی آواز میں کہہ رہا تھا۔ نظر وزیر اعظم کی کرسی پہ تھی، جس نے مڑ کے اسے دیکھا تک نہیں تھا، بنا اثر لیے سامنے دیکھتی رہی۔ چونکہ وزیر اعظم صاحبہ کو وعدے پورے کرنے کی عادت نہیں ہے اور وہ ہمیشہ لینے پہ یقین رکھتی ہیں، دینے پہ نہیں، اس لیے وہ اس بات سے ناواقف ہیں کہ کچھ لوگ اپنے وعدوں کی پاسداری کے لیے اپنی قیمتی متاع کو بھی ذبح کر دیتے ہیں۔ اور آپ کے لیے بری خبر یہ ہے کہ وان فاتح ایسی ہی لوگوں میں سے ایک ہے۔ مجھے کہا جاتا ہے کہ میں اکیلا رہ گیا ہوں، میری پارٹی تک میرے ساتھ نہیں کھڑی۔ جیسے وان فاتح کو اس بات کی بہت فکر ہے کہ وہ اکیلا رہ گیا تو کیا ہوگا اگر میرے اوپر ایسا وقت آیا کہ ملے قوم میں سے صرف ایک شخص بھی میرے ساتھ کھڑا ہو، میں تب بھی اپنا وعدہ پورا کروں گا، میں اس ایک شخص کا بھی لیڈر ہوں گا۔ اور یاد رکھیے گا میڈم، میں پھر سے اس بل کا ڈرافٹ تیار کروں گا اور اب کی بار میں اس بل کو آپ کے حلق سے نیچے اتاروں گا اور آپ مجھے بے بسی سے ایسا کرتے دیکھیں گی۔ کہہ کے اس نے زور سے ڈیسک پہ ہاتھ مارا، چہرہ جذبات کی حدت سے سرخ پڑ رہا تھا۔ پھر ٹائی کو ڈھیلی کرتے وہ واپس کرسی پہ بیٹھا تو اوپر گیلری سے جہاں تالیاں گونجنے لگی وہاں ہال میں بیٹھے اس پارٹی کے چند ارکان ڈیسک بجانے لگے۔ اسمبلی میں جیسے آپ کو پتہ ہے بیٹھ کے ڈیسک بجانے کا مطلب تعریف اور کھڑے ہو کے بجانے کا مطلب احتجاج ہوتا ہے۔ حکومتی ارکان البتہ خاموش بیٹھے رہے اور وہ دونوں بھی اوپر بالکل خاموش سے کھڑے تھے۔ ایڈم گمسم سا تھا اور وہ یکٹا کے آدمی کو دیکھ رہی تھی جو اب ٹیک لگا کے ٹانگ پہ ٹانگ جمائے کرسی پہ بیٹھ چکا تھا۔ قریب بیٹھے افراد نے آگے پیچھے سے ہاتھ بڑھا کے اس کا کندھا تھپتھپایا تھا۔ کسی نے پانی کی بوتل آگے بڑھائی جو اس نے تھام کے لبوں سے لگا لی۔ چند منٹ بعد وہ نیچے راہداری میں ایٹم کے ساتھ کھڑی تھی۔ گارڈز بھی وہیں کھڑے تھے۔ دفاتر لفٹ کے دروازے کھولے اور چند افراد باہر نکلے۔ آگے وہ دونوں تھے، اشر اور تالیہ کے دل کی دھڑکن مس ہوئی وان فاتح۔ وہ اب قطعاً غصے میں نہیں لگ رہا تھا، مسکرا کے اشر کی بات سن رہا تھا جو خوشگوار انداز میں اس کے قریب جھک کے کچھ کہہ رہا تھا کہ اس کی نظر تالیہ پہ پڑی۔ آنکھوں میں حیرت اتری۔ اس نے ہلکے سے فاتح کی کونی کو چھو کے کچھ کہا تو فاتح نے نظر اٹھا کے اس کی طرف دیکھا۔ پھر وہ دونوں چند قدم آگے آئے۔ تالیہ کو لمحے بھر کے لیے اپنا سارا اعتماد ہوا ہوتا محسوس ہوا۔ بے اختیار نظریں فاتح پہ جمی تھیں۔ تالیہ آپ یہاں؟ اشر نے کہتے ہوئے ایڈم کو دیکھا تو ذرا سا چونکا۔ کیا وہ بات ختم نہیں ہوئی؟ مجھے شرمندہ مت کریں اشر صاحب۔ پھر فاتح کو دیکھ کر ادب سے سر کو خم کر دیا۔ وان فاتح اسے جواباً دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ سر کو چنبیش دی اور کلائی کی گھڑی دیکھی۔ اسے جانا تھا۔ اس کے اچھلت بھرے انداز نے تالیہ کو بے چین کیا۔ جلدی سے بولی، میں اشر صاحب سے بات کرنے آئی تھی مگر آپ کی تقریر بہت اچھی تھی۔ میں ایک لفظ سے اتفاق کرتی ہوں لیکن وہ ٹھہری تو فاتح جو غالباً آگے بڑھنا چاہتا تھا رک کے اسے دیکھنے لگا۔ ابرو اکٹھے ہوئے۔ لیکن میں نہیں مان سکتی کہ کبھی آپ پہ ایسا وقت آ سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ ملے قوم میں سے سوائے ایک کے کوئی نہ کھڑا ہو۔ لیکن اگر کبھی ایسا وقت آیا تو میں اپنی پوری سچائی سے کہتی ہوں کہ میں وہ ایک شخص ضرور ہوں گی۔ میں بھی، ایڈم نے زیر لب کہا تھا۔ تھینک یو نتاشا، اور تھینک یو تاشا، وہ تکلفاً مسکرایا جیسے اسے اس بات سے فرق ہی نہ پڑا ہو۔ وہ ان باتوں کا عادی تھا۔ تالیہ، ان کا نام تالیہ ہے۔
اشر نے کنکار کی تصحیح کی، پھر ایک گہری نظر تالیہ پہ ڈالی۔ وہ گرد و پیش سے بے نیاز فاتح کو دیکھے جا رہی تھی۔ اشر کی پیشانی پہ ہلکی سی شکن ابھری۔ صحیح صحیح، تالیہ اسے پیشانی چھوئی۔ میری بیوی شکر ہے یہاں نہیں ہے، ورنہ اس کو خفا ہونے کے لیے ایک اور وجہ مل جاتی۔ وہ جھرجھری لے کر ہلکا سانسا، پھر گھڑی دیکھی اور اشر کی طرف متوجہ ہوا۔ میں کار میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، مجھے ایک بات کرنی تھی۔ وہ جلدی سے بولی مگر وہ نہیں رکا اور آگے بڑھ گیا۔ اس کے گارڈز اور ایڈم اس کے ساتھ ہو لیے۔ تالے کی رنگت بوجھی تو اشر مسکرا کے آگے ہوا اور حوصلہ افزا انداز میں کہا، آپ ان کو دل رکھنے کی عادت نہیں ہے، وہ ہماری دنیا کے انسان نہیں ہیں۔ مگر آپ کہیے، میں سن رہا ہوں۔ مگر تالے کا چہرہ بجھا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ میں گھائل غزال میں انٹرسٹڈ ہوں، اور میں صرف یہ چاہتی تھی کہ مسز اسرا سے ذاتی طور پہ مل لوں، گیلری سے ہٹ کے۔ مگر ایک اداس نظر اس طرف ڈالی جہاں وہ اپنے گارڈ کے ساتھ جاتا دکھائی دیا تھا۔ شاید مسز فاتح یوں ہر ایک سے نہیں مل لی تھی، مجھے سے ہرٹ ہوئی تھی۔ وہ ہر ایک سے واقعی نہیں مل لی تھی، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ آپ کو ہر ایک کی کیٹیگری میں رکھتی ہیں۔ وہ چونک کے اشر کو دیکھنے لگی، آنکھوں میں امید جاگی۔ کیا یہ ممکن ہے؟ جی یہ ممکن ہے۔ آج رات آپ میرے اور اسرا کے ساتھ ان کے گھر ڈنر کیجیے گا، وہیں آپ پینٹنگ کی بات کر لیجیے گا۔ آپ یقیناً یہ چاہتی ہیں کہ کاکا اس کو نیلامی پہ نہ رکھیں؟ ابرو اٹھا کے سوال کیا، گویا اس کا چہرہ پڑ رہا ہو۔ دونوں ابھی تک راہداری میں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ جی نیلامی پہ مجھے ڈر ہے کہ وہ میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ میں زیادہ قیمت دیکھ کر بھی اس کو اپنے لیے پہلے سے بک کرنا چاہتی ہوں۔ مسز اسرا واقعی میری بات رک کے سنے گی نا؟ وہ آج سے بولے جیسے ابھی بھی خوف زدہ ہو کہ اشر اپنا ذہن بدل نہ لے۔ کاکا آبنگ جیسی نہیں ہے چیتالیہ، وہ آپ سے مل کے بہت خوش ہوں گی۔ ہاں لیکن میں یہ وعدہ نہیں کر سکتا کہ وہ پینٹنگ نیلامی سے نکالنے پہ راضی ہو جائیں گی۔ اس بات پہ وہ مسکرائی۔ اور اگر میں کوئی ایسی سفارش لے آؤں جس کو وہ رد نہ کر سکے تو؟ اشر ہلکا سا چونک کے اس سے دیکھنے لگا، پھر مسکرایا۔ آپ سفارش لائیں، ہم دیکھ لیں گے، مجھے اجازت۔ تالی نے مسکرا کے سر ہلایا اور ایک طرف ہٹ گئی۔ وہ آگے بڑھے تو اس کے منتظر گارڈز بھی ساتھ چلتے گئے۔ تو اس نے تمہیں گھر بلایا ڈنر پہ؟ کار میں بیٹھتے ہی داتن نے چھوڑتے ہی پوچھا۔ تالی اطمینان سے بیٹھی اور دروازہ بند کر کے سیٹ بیلٹ پہننے لگی۔ کیسے نہ بلاتا، مجھے پتا تھا وان فاتح نے مجھے گھاس نہیں ڈالنی۔ اور اشر ٹھہرا خوش اخلاق، مجھے ہارٹ دیکھ کے مداوع کرتے ہوئے ڈنر پہ بلا لے گا۔ سب پلان کے مطابق ہو رہا ہے۔ ہیڈ اتار کے اس نے پچھلی سیٹ پہ ڈالا۔ کل دعوت نامہ بھی اشر نے بھیجا تھا، اب یہ دعوت بھی اشر نے کر ڈالی۔ یہ تمہیں اتنی دلچسپی کیوں لے رہا ہے؟ داتن کار سٹارٹ کرتے ہوئے تھوڑی کھٹکی تھی۔ کیونکہ میں اس کی بہن کے کاروبار کے لیے منافع بخش ثابت ہو سکتی ہوں۔ اشر جیسے سیاستدانوں کو گلیمرس بیوی کی تلاش ہوتی ہے جس سے وہ مزید پاپولر ہو جائیں گے، داتن نے کہا۔ اسے لڑکیوں کی کیا کمی ہے داتن؟ وہ صرف اپنی بہن کے لیے کر رہا ہے۔ وہ شانے اچکا کے بے نیازی سے بولی تو داتن خاموش ہو گئی۔ فاتح مجھے تاشا کہتا ہے۔ یہ تاشا کون ہے؟ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتے سوچ میں ڈوبی بولی تھی۔ تمہارے پاس ایک شناختی کارڈ ساشا کے نام کا ہے نا؟ او ہو کتنی دفعہ بتاؤں موٹی مرغی، اسے ساشا نہیں کہا، تاشا کہا ہے۔ میں نے ایک دن ایک ویژن دیکھا تھا کہ ایڈم اور میں کسی تاشا کے خزانے کو تلاش کر رہے ہیں۔ کوئی خزانہ ہے داتن، اور کوئی تاشا کی نظم جس سے مجھے وہ خزانہ ڈھونڈنا ہے۔ تو پھر انتظار کرو، تمہارے خواب تمہیں راستہ دکھا ہی دیں گے۔ فی الحال ڈنر کا سوچو۔ رائٹ۔ وہ سر جھٹک کے سیدھی ہوئی اور گہری سانس اندر اتاری۔ ہمارے پاس آج رات کا وقت ہے۔ ڈنر پہ مجھے اسرا کے سامنے نقلی پینٹنگ کی اصلیت کھولنی ہے اور اس شخص کا پردہ بھی چاک کرنا ہے جو اسرا کو دھوکہ دے رہا ہے۔ وہ کون ہے؟ اس کو ہم نے شام سے پہلے ڈھونڈنا ہے۔ یہاں سے رائٹ لے لو، ہمیں بھی گیلری کی طرف جانا ہے۔ وقت نہیں ہے، وہ سنجیدگی سے بولے اور ساتھ میں چھوٹا آئینہ نکال کے چہرے کے سامنے کیے لپسٹک گہری کرنے لگی۔ اگلا منظر،
واپس پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر آؤ تو پارکنگ میں کار کھڑی تھی اور دروازہ کھلا تھا. اندر بیٹھا فاتح موبائل پہ میلز چیک کر رہا تھا اور غالباً اشر کا انتظار بھی. اشر کار پارکنگ کے سرے پہ کھڑا ارملی کی بات توجہ سے سن رہا تھا. تمام معلومات اکٹھی کی ہیں. وہ واقعی اتنی ہی امیر ہے جتنی نظر آتی ہے، وہ دبے دبے جوش سے بتا رہا تھا. چند معروف کمپنیز میں اس کے شیئرز ہیں. باپ عرصہ وہ مرکب گیا تھا، تب سے ساری دولت کی بلا شرکت غیر مالک رہی ہے. کئی سال امریکہ میں رہی، وہیں پلی بڑی. 3 سال ہوئے KL آئی ہے. پارٹیز اور آرٹ کی خدمت، بس یہی کام کرتی ہے. ریکارڈ بالکل صاف ہے، ایک چالان تک نہیں ہوا آج تک. پھر وہ ٹھہرا. اچھا، جو مسکرا کے سن رہا تھا اس کے وقفے پہ قدرے بدمزہ ہوا. تمہاری ٹون سے لگتا ہے تم مگر کہنے والے ہو. نہیں سوری سر، مگر میں یہ سوچا تھا کہ جس کا بھی بیک گراؤنڈ ڈیٹا اکٹھا کروں اس کے دامن کا کوئی نہ کوئی دھبا ضرور مل جاتا ہے. پارکنگ ٹکٹ ہی صحیح، ڈرنک ڈرائیونگ کا ایک ایکسیڈنٹ ہی صحیح. مگر یہ لڑکی بالکل صاف ہے، کوئی زیادہ ہی صاف ہے. بہت سے لوگ صاف ہوتے ہیں رملی، بیکار کی باتیں نہ سوچا کرو. وہ اکتا کے بولا اور کار کی طرف بڑھ گیا. اندر بیٹھے ہی وہ قطرے درستی سے فاتح سے مخاطب ہوا تھا. وہ کاکا کے لیے بہت منافع بخش ڈونر ثابت ہو سکتی ہے. بھائی آپ کو اس کو تھوڑا سا وقت دینا چاہیے تھا. وہ جو اینک ناک پہ جمائے موبائل دیکھ رہا تھا اسی طرح سر جھکائے بولا، کاکا کا بہانہ نہ کرو عیش، تمہیں وہ لڑکی پسند آ گئی ہے، اس لیے تم اس پہ جتنا چاہے وقت ضائع کرو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا. اشر نے فوراً سامنے بیٹھے ڈرائیور اور ایڈم کو دیکھا اور پھر برہم سی خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا. اگلا منظر کوالالمپور کی وہ چوڑی سڑک درختوں سے گھری تھی. دونوں اطراف میں 2-3 منزلہ اونچی لکڑی کی عمارتیں بنی تھیں. کسی زمانے میں یہ گھر تھے، مگر اب ان کو تلاش خراش کے بعد آرٹ گیلریز، ریسٹورنٹس اور ڈیزائنر شاپس میں ڈال دیا گیا تھا. سرسبز درختوں کے پس منظر میں بھوری لکڑی کی اونچی شاپس بہت بھلی معلوم ہوتی تھیں. اشرا کی آرٹ گیلری بھی ان کے وسط میں کھڑی تھی. گیلری کے بالکل سامنے سڑک پہ ایک پولیس کار آ رکی، دروازے کھولے اور اندر سے وہ دونوں باہر نکلی. تالیہ نے فرانسیسی جوڑا بنا کے سن گلاسز پہن رکھی تھیں. ہونٹوں پہ بھوری لپسٹک لگائے سیاہ کوٹ پہنے وہ سخت گیر سی آفیسر معلوم ہوتی تھی، جبکہ داتن پولیس کے یونیفارم میں ملبوس تھی. تالیہ اعتماد سے آگے چلتی، ماتھے پہ بل ڈالے گیلری کے مقابل شاپ میں داخل ہوئی جو ایک کپڑوں کا بوتیک تھا. ساشا کمال، ASP رائل ملیشیا پولیس. وہ بیج کارڈ لہراتی ریسیپشن پہ آئی اور ایک کونی کاؤنٹر پہ رکھی. اور یہ انسپیکٹر صوفیہ ہیں. سنجیدہ خشک انداز میں داتن کا تعارف کروایا. کاؤنٹر والا لڑکا سیدھا کھڑا ہو گیا. جی آفیسر، کیا ہوا؟ دیرو میں قتل ہو گیا ہے، ہائی پروفائل. مجھے تمہارے CCTV ریکارڈ دیکھنا ہے، کروفر سے کہہ کر اس نے ایک ہاتھ جھلایا اور جھک کے کاؤنٹر کی مانیٹر اسکرین اپنی جانب موڑی. کیا ہو رہا ہے؟ مینیجر سامنے سے چلتا آیا تو دونوں پولیس آفیسر نے گردن موڑ کے اسے دیکھا. مینیجر ناخوش لگتا تھا، کبھی ان کو دیکھتا کبھی گاہکوں کو جو مڑ مڑ کے اسی طرف دیکھ رہے تھے. تالیہ اسے نظر انداز کر کے واپس لڑکی طرف مڑی. صوفیہ تمام عملے سے پوچھ گچھ کریں گی، تم مجھے کل کی فوٹیجز نکال کے دو. تحکم سے وہ بولی، مگر اس سے پہلے کہ لڑکا کمپیوٹر پہ جھکتا مینیجر سر پہ پہنچ چکا تھا. اس کے چہرے پہ ناگواری تھی. وارنٹ ہے آپ کے پاس؟ آپ کے خیال میں وارنٹ کے لیے کورٹ کے چکر لگاتی رہوں، قاتلوں کو بھاگ جانے دوں؟ کون سا قتل ہوا ہے یہاں؟ کمال ہے، ہمیں خبر بھی نہیں ہوئی. پھر دعا کرو کہ تمہارے عملے کا تعلق نہ نکل آئے جرم سے، ورنہ سارے زمانے کو خبر ہو جائے گی. فوٹیجز نکالو یار، کیا کر رہے ہو؟ لڑکے کو جھڑکا تو فوراً کی بورڈ پہ بٹن دبانے لگا. مینیجر نے چپتی ہوئی آنکھوں سے باری باری دونوں کا جائزہ لیا. کون سے تھانے سے ہیں آپ؟ 10HS لی پولیس اسٹیشن. پیچھے کھڑی داتن رکھے انداز میں بولی تھی. اچھا، میرا کزن بھی وہاں کام کرتا ہے، کبھی آپ کا ذکر نہیں کیا اس نے. ساشا کمال صاحبہ
کیا نام ہے آپ کے کزن کا؟ وہ پرسکون رہی، بے نیاز اور اکتائی ہوئی۔ نصر اللہ پترا، سب انسپیکٹر ہے۔ تالیہ نے بیزاری سے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے کہ داتن تالیہ کے برابر آئی۔ نصر اللہ پترا تو 2 سال پہلے کار ایکسیڈنٹ میں فوت نہیں ہو چکا؟ اس کی روح نے آ کر تمہیں میڈم کے بارے میں خبر نہیں دی تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سیاہ موٹی عورت اسے گھور کے چبا چبا کے کہتی، 2-3 قدم مزید قریب آئی۔ تو مینیجر کے تاثرات بدلے، وہ پیچھے ہٹا۔ اگر تم جیسے مائسوگنسٹ مرد عورتوں کو وردی میں برداشت نہیں کر سکتے اور چاہتے ہو کہ ہمارے تھانے فون کرو تو ملاؤ فون۔ اچھا ہے آج سارا دن پولیس کی گاڑیاں تمہارے اسٹور کے باہر کھڑی رہیں تاکہ گاہک کے ادھر آنے کی زحمت نہ کریں۔ موٹی ایک ایک حرف تپش سے ادا کرتی، گھورتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی اور مینیجر پیچھے ہٹ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی کلفت اور شک سب زائل ہو چکا تھا۔ اب ہم تھانے سے کسی مرد آفیسر کو بلا کے لائیں گے یا تم لوگوں نے تعاون کرنا ہے؟ تالیہ برہمی سے بولی۔ لگاؤ، ان کو کیا دیکھنا ہے؟ شاباش لگاؤ۔ وہ لڑکی کی طرف گھوما تو وہ یس باس کہتا جلدی جلدی مطلوبہ فوٹیج نکالنے لگا۔ تالیہ نے بدقت مسکراہٹ دبائے فلیش ڈرائیو اس کی طرف بڑھائی۔ باہر پولیس کار میں بیٹھتے ساتھ ہی وہ داتن کی طرف گھومی تھی۔ تمہیں کیسے پتا کہ اس کا کزن مر چکا ہے؟ داتن نے جواب میں شاہانہ بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ میں کردار میں خود کو اچھے سے ڈھالتی ہوں تالیہ۔ جس تھانے کی آفیسر کا رول کر رہی ہوں اس کے 20 سال کا ریکارڈ میرے زرخیز ذہن میں محفوظ ہوتا ہے۔ ایک ایک شخص کا نام، ایک ایک کیس کا نمبر۔ واؤ داتن، وہ بے حد متاثر ہو کے بولی۔ میں کتنی امپریسڈ ہوں تم سوچ نہیں سکتی۔ اتنی ذہین اور باکمال گفٹر کا ساتھ میرے لیے کتنے فخر کا باعث ہے۔ کاش میں بھی تم سے اتنی ذہین ہوتی۔ آخر میں افسوس سے بولی تو داتن کے سیاہ گالوں میں سرخی گھلی۔ وہ شرمانے کے ساتھ حیران بھی ہوئی۔ سچ؟ ہرگز نہیں، وہ چٹخ کے بولی، کیونکہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تم جب بھی پولیس والی کا رول کرتی ہو تو کان میں لگے اس آلے سے، اس کے کان سے ٹکڑا کھینچ نکالا، ہر وقت اپنی پولیس والی دوست سے آن لائن رابطے میں رہتی ہو تاکہ ادھر کوئی کسی کا نام لے ادھر تمہاری دوست تمہیں کان میں خبر کر دے۔ حالہ اس کی منٹے میں پٹخا، لیکن داتن ذرا بھی شرمندہ نہ ہوئی۔ یہ بھی آرٹ کی ہی قسم ہے اور اسے شارٹ کٹ کہتے ہیں موٹی۔ داتا نے افسوس سے اسے دیکھا اور کار سٹارٹ کی۔ دل دکھانے والوں کا قیامت کے دن الگ سے حساب ہوگا تالیہ۔ اس سے پہلے دنیا کی آدھی آبادی کا کھانا کھا جانے والوں کا ہوگا، سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے لیپ ٹاپ کھولا اور فلیش اس میں لگائی۔ اسکرین ذرا سیدھی کی اور گردن جھکا کے غور سے دیکھا۔ مسز اسرا نے کہا تھا کہ میرے آنے سے پہلے عرب شیخ نے آ کر پینٹنگ ان کو دی۔ یہ دیکھو میں جا رہی ہوں شاپ میں۔ وہ ویڈیو کو پیچھے کر رہی تھی جو اسٹور کے بیرونی کیمرے سے لی گئی تھی، اور اس میں گیلری میں جاتے لوگ صاف دکھائی دے رہے تھے کیونکہ اسٹور اور گیلری آمنے سامنے تھے۔ اوہ، یہ ہے وہ عرب شیخ جس نے مسز اسرا کو پینٹنگ دی۔ اس کے گارڈز پینٹنگ کا باکس اٹھا کے اندر لے جا رہے ہیں۔ اسے پہچانتی ہو؟ اس نے اسکرین کا رخ داتن کی طرف موڑا۔ اسے ڈرائیو کرتے ہوئے ایک نظر ڈالی۔ نہیں، کون ہے یہ؟ یہ نوفل ہے، شیخ جاسم کا ملازم جس سے ہم نے پینٹنگ چرائی تھی، مگر یہاں تو یہ بڑے اچھے کپڑے جوتے پہن کے آیا ہے، ڈیزائنر گلاسز۔ واہ، شیخ بننے کی اداکاری کر رہا ہے۔ تمہیں اس کی ابھی تک شکل یاد ہے؟ جواب میں تالیہ نے ایک سلگتی نظر اس پہ ڈالی۔ بدقسمتی سے میرا زرخیز دماغ 20 سال پہلے تھانے کا ریکارڈ تو اپنے اندر محفوظ نہیں رکھتا، مگر 1.5 سال پہلے کی گئی چوری شدہ پینٹنگ سے متعلق گھر کی تمام معلومات یاد ہیں مجھے۔ یہ نوفل ہی ہے، اس کی پوری چھان بین کی تھی ہم نے۔ یعنی اس نے شیخ بن کی پینٹنگ مفت میں دی ہے عطیے کے طور پہ۔ اگر پیسے کمانا مقصد نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ دشمنی، کیونکہ جب نیلامی پہ اسرا یہ پینٹنگ بیچیں گی اور وہاں خریدار نے ماہرین کو بلا کے اسے چیک کروایا اور میڈیا کے سامنے یہ بات کھلی کہ پینٹنگ نکلی ہے تو اسرا مشکل میں پڑ جائیں گی۔ پچھلے 10 سال سے بیچی ایک پینٹنگ کا آڈٹ ہوگا، مقدمے، سکینڈل۔ تو ہم ان کی مدد کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ان کا معاملہ ہے، ہمارا اس سے کیا لینا دینا؟ میں وان فاتح کو اس طرح ہرٹ ہوتے نہیں دیکھ سکتی، بس میں نہیں دیکھ سکتی۔ اس نے اسکرین آہستہ سے فولڈ کی۔ یہ جو کوئی بھی ہے اس کا مقصد وان فاتح سے دشمنی نکالنا ہے، نہ کہ اسرا سے۔ داتن نے ڈرائیو کرتے ایک گہری نظر اس پہ ڈالی۔ وہ سیاست دان ہے اور وہ بھی شادی شدہ۔
2 بچوں کا باپ، تم اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے تالیہ، سیاستدان بہت رلاتے ہیں اچھے دل کی لڑکیوں کو۔ 3 اس کے 3 بچے تھے۔ وہ باہر دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں کرچیوں سے چبھنے لگی تھی۔ کیا واقعی مجھے اس سے محبت ہونے لگی ہے؟ خیر، آج رات تم کیا کرو گی؟ میں اسے آنکھیں رگڑی اور ونڈ اسکرین کے پار دیکھتے ہوئے مسکرائی، جہاں بارش کے بعد اب سورج جھانکنے لگا تھا۔ میں آج ڈنر ٹیبل پہ وان فاتح کو بتاؤں گی کہ میرا ٹیلنٹ کیا ہے۔ ایک عزم ان چمکدار آنکھوں میں جھلملانے لگا تھا، آنسو خاموش ہو گئے تھے۔ اگلا منظر، شہر کے دوسرے حصے میں وان فاتح کی کار ایک عمارت کے سامنے رکی تو اشر، جو اس گفتگو کے بعد سے اب تک خاموش ہی تھا، نکلنے سے پہلے چٹتے انداز میں اسے دیکھ کے بولا، آپ اندر نہیں چلیں گے؟ ارادہ بدل دیا ہے، آفس جاؤں گا۔ وہ سر جھکائے اب تک موبائل دیکھ رہا تھا۔ شاید آپ اس گیدرنگ کو اس لیے اوائڈ کر رہے ہیں کیونکہ یہاں سب آپ سے استعفے کی بابت سوال کریں گے۔ میرا خیال ہے آپ، مگر وہ وقت آ ہی گیا ہے جب آپ اپنے استعفے کا اعلان بہادری کے ساتھ کر ہی ڈالیں۔ اس کے لہجے میں برہمی اور خفگی کا عنصر نمایاں تھا۔ فاتح نے نظر تک نہیں اٹھائی اور وہ کار سے نکل گیا۔ عثمان اسے بالآخر سر اٹھا کے ڈرائیو کرتے پولیٹیکل سیکریٹری کو دیکھا۔ دیسن کی خدا کے ساتھ شام کے انٹرویو کا وقت رکھو، وہ کافی دن سے کہہ رہی تھی۔ اوکے سر، مگر دیسن تو ہمارا مخالف اخبار ہے، وہ تذبذب سے بولا۔ ملیشیا میں آدھے اخبارات حکومت اور آدھے اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں کے ہوتے تھے، ایک کا سچ جانبدار ہوتا تھا تو ایک کا جھوٹ۔ مجھے سیاست نہ سکھاؤ، جو کہا ہے وہ کرو، وہ جذبات سے آری لہجے میں بولا تو عثمان خاموش ہو گیا۔ ایڈم ہلکا سا کھنکارا۔ سر، میں آج کا دن آف لے سکتا ہوں، 2-3 گھنٹے کا؟ میرا ایک دوست۔ شور، کار سے نکل جاؤ۔ موبائل پہ لگے فاتح نے ہاتھ جھلا کے کہا کہ مزید اپنے مطالعے میں خلل برداشت نہ کر پا رہا ہو۔ ایڈم اگلے ہی پل باہر تھا۔ اندر اشر عمارت کی لفٹ کی طرف بڑھتا فون کان سے لگا مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا، آپ کو برا تو نہیں لگا کاکا؟ ایک ڈنر کا بوجھ ڈال دیا میں نے آپ پہ۔ برا کیوں لگے گا ایش، میں ہر رات کسی ڈنر کی میزبان یا مہمان بننے کی عادی ہوں، اور اگر وہ 2 پینٹنگز بھی خرید لے اور اپنے جیسے 2-3 آرٹ کلیکٹرز کو لے آئے تو بہت فائدہ ہو سکتا ہے، وہ حساب کتاب کر کے کہہ رہی تھی۔ اور میں جانتی ہوں کہ تم اس میں دلچسپی لے رہے ہو، اس لیے مجھے بھی اب اس میں دلچسپی ہونے لگی ہے۔ اچھا، اتنا شور کیوں ہے آپ کے پیچھے؟ وہ مسکراہٹ دبا کے بولا تھا۔ چیریٹی ایونٹ پہ آئی ہوں، ایک یتیم خانے میں، شام کو وقت سے پہنچ جانا۔ اچھا، فاتح سے تو مجھے کوئی امید نہیں ہے، مگر اسے بھی آنے پہ مجبور کرنا۔ اسرا نے فون رکھا، مسکرا کے پیچھے کھڑے لوگوں کی طرف متوجہ ہوئی جو اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ ملے طرز کی لمبی قمیص اور اسکرٹ کے اوپر دوپٹہ سر پہ لی ہوئی تھی۔ ایک اونچی عمارت کے دالان میں وہ کھڑی تھی، سامنے سیڑھیاں تھیں جہاں سے ان کو اوپر جانا تھا۔ اس طرف ساتھ چلتے افراد آگے بڑھے تو مسکرا کے ان کی بات سنتی، ننگے پیر سینے چڑھنے لگی۔ دائیں بائیں منتظمین تھے، چند مرد اور خواتین جو اسے وقفے وقفے سے ایونٹ کے بارے میں آگاہ کر رہے تھے۔ فوٹوگرافرز بھی ساتھ ہی اوپر چڑھ رہے تھے۔ وہ اوپر ہی زینے پہ آئی تھی کہ جانے کس طرف سے ایک بچہ بھاگتا ہوا اس کی طرف آیا۔ اس کی سیاہ رنگت اور نیلی آنکھیں، اسرا نے اسے نہیں دیکھا۔ وہ مسکرا کے منتظم کی بات سن رہی تھی کہ بچے نے اس کا ہاتھ سختی سے پکڑا۔ وہ چونکی، مگر پھر مسکرا کے ذرا سا جھکی تاکہ آہستہ سے اپنا ہاتھ نکال لے۔ دھیان رکھنا، خبردار رہنا، اس کے قریب ہو کے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے غرایا تھا۔ اسرا کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ دیگر افراد فوراً اس کی طرف بڑھے تاکہ اس کو اسرا سے علیحدہ کر سکیں، مگر وہ اس کا ہاتھ جکڑے اس کی آنکھوں میں بنا پلک جھپکے آنکھیں ڈالے غراہٹ کے ساتھ کہتا گیا، ایک چور ہے اور وہ پمبورو یعنی شکار بازوں میں سے ہے، اس کو اپنی زندگی میں مت داخل ہونے دینا، وہ آئے گی اور تمہارے شوہر کو تمہاری دنیا سے دور لے جائے گی۔ وہ، مگر ایک شخص نے اسے زور سے کھینچ لیا تو اس کا ہاتھ اسرا کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ وہ اسے جھڑکتے ہوئے اپنی گرفت میں دور لے جا رہا تھا اور اسرا یکٹک ادھر دیکھ رہی تھی۔ چند لمحوں کے لیے وہ شل ہو گئی تھی، مگر پھر جبراً مسکرائی اور زینے چڑھنے لگی۔ رنگت ابھی تک قدرے اڑی ہوئی تھی۔ منتظم گھبرا کے معذرت کرنے لگا، یہ احمد ہے،
کچھ عرصے سے ذہنی توازن بگڑتا جا رہا ہے اس کا. کہتا ہے اس کو مستقبل کے خواب آتے ہیں. بس میں معافی چاہتا ہوں. نہیں کوئی بات نہیں. اسے گردن موڑ کے اس طرف دیکھا جہاں وہ بچے کو لے کر گئے تھے. یہ پمبورو کیا ہوتے ہیں؟ پمبورو لیجنڈ ہے ایک قدیم داستانوں میں اس کا ذکر آتا ہے. ایک جادوگروں یا عاملوں کا گرو سا تھا شاید جو اپنے آپ کو پمبورو کہتے تھے. مگر آپ ان باتوں میں نہ پڑیں. احمد کا ذہنی توازن درست نہیں ہے. وہ اسے تسلی دینے لگا تو وہ گہری سانس لے کر زینے چڑھنے لگی. اسے ان حقیقت سے ماورا باتوں پہ ویسے بھی یقین نہیں تھا. اگلا منظر کوالالمپور کا وہ ایک مصروف بازار تھا. درمیان میں اینٹوں کی روش بنی تھی اور دونوں اطراف میں دکانوں کی قطاریں تھیں. ان کے برآمدوں میں چھتری والے سٹال لگے تھے جہاں لوگ رک رک کے خریداری کرتے دکھائی دیتے تھے. ایسے میں ایک ریسٹورنٹ کے اندر درمیانی میز پہ ایڈم بیٹھا دکھائی دے رہا تھا. سامنے ایک کریو کٹ والا نوجوان تھا جسے وہ ممنونیت سے کہہ رہا تھا شکریہ تم نے میرے لیے وقت نکالا. کوئی بات نہیں میں تو فوج سے چھٹی پہ آیا ہوا تھا. پچھلے ہی ہفتے رینک بڑھا ہے. تم سناؤ تم کیا کرتے ہو؟ اور اس کے انداز میں بے نیازی تھی. وہ شاہانہ انداز میں بائیں بازو کرسی کے پیچھے کیے بیٹھا تھا. وہ رکا. میں ایک آدمی کا باڈی مین ہوں چند دن کے لیے. واٹ باڈی مین؟ اسے افسوس ہوا. اگر تمہیں دمہ نہ ہوتا تو تم فوج میں ترقی کرتے بہت. میرے برابر پہنچ چکے ہوتے. پھر نوجوان چپ ہو گیا تو وہ ہلکا سا مسکرایا. نہ سر میں تم سے کبھی جیلس نہیں ہوں گا. بے فکر رہو. اگر اللہ نے میرے دوست کو کامیابیاں دی ہیں جو میں حاصل کرنا چاہتا تھا تو مجھے حاصل نہیں کرنا چاہیے. اللہ سب کا برابر کیا ہوتا ہے. میرا بھی ہے. میں محنت کروں گا تو مجھے بھی کامیابیاں ملیں گی. ہاں یہ تو ہے. نصر نے کان کو جاتے ہوئے سر کو خم دیا. پھر وہ دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے. قریب پف آ گئے تو وہ ان سے انصاف کرنے لگے. ایک بات بتاؤ مجھے ایک الجھن ہے. بالآخر ایڈم مدعے پہ آیا. نوجوان پف کھاتے ہوئے غور سے اس کو دیکھنے لگا. اگر کسی وہ لڑکی کہتے آدمی بول گیا. کسی آدمی کو اگر کسی آدمی کو تم دو مختلف جگہوں پہ دو مختلف ہولیوں میں دیکھو تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ یہ تو ان دو جگہوں پہ منحصر ہے ایڈم. کیا؟ وہ سمجھ نہیں پایا. اگر کوئی شخص دو مختلف ہولیے بنا کے دو مختلف جگہوں پہ موجود ہے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ ان دو جگہوں میں کیا مشترک ہے. وہ کس کے آگے پیچھے گھوم رہا ہے؟ ایڈم شل رہ گیا. بالکل شل. وہ تو ہولیوں میں ہی الجھا رہا. یہ خیال ہی نہیں آیا. ایک بہت ہائی پروفائل شخص کے گرد. ایڈم کی حیرت میں ڈوبی زبان لڑکھڑائی. 2 دفعہ میں نے اسے دیکھا ہے. ایک دفعہ نوکر کے روپ میں ایک دفعہ امیر انسان کے روپ میں. تو صاف ظاہر ہے وہ اس ہائی پروفائل شخص کو ٹارگٹ کر رہا ہے. تمہارے خیال میں وہ ایسا کیوں کرے گا؟ الجھنوں میں گھیر گیا تھا. کیونکہ یہ بہروپی یعنی کون آرٹسٹ جاسوس یا کرائے کے قاتل ہوتے ہیں جو حلیے بدلتے ہیں اور کسی خاص جگہ یا شخص کو ٹارگٹ کرتے ہیں. ان کا مقصد کسی کو قتل کرنا یا کوئی بہت اہم چیز چرانا ہوتا ہے. مگر میں نے اس سے پوچھا کہ وہ وہی ملازم ہے تو وہ بولا کہ نہیں. اور اس نے مجھے اتنا برا بھلا بھی کہا. اس کو اپنا غم یاد آیا. تو تمہارے خیال میں اسے مان جانا تھا بلکہ اس سے تو ہنگامہ کر کے تمہیں نوکری سے نکلوانا چاہیے تھا تاکہ تم مشکلیں رکاوٹ نہ بنو. یعنی وہ وہی ہے. پہلی دفعہ اسے 1000% دیکھی نہ آیا تو وہ دنگ رہ گیا. اگر ہنگامہ کھڑا کیا ہے تو وہ بالکل وہی ہے کیونکہ چور ہی سب سے زیادہ شور مچاتا ہے. وہ سینڈوچ کی بائٹ لیتے عام سے انداز میں کہہ رہا تھا. مطلب میں ٹھیک تھا. یا اللہ وہ کون ہے؟ چور، جاسوس یا قاتل؟ پھر چونک کے دوست کو دیکھا. اب میں کیا کروں؟ یہ اس گھر کا معاملہ ہے جہاں تم نوکری کرتے ہو؟ ایڈم نے جھٹ سر ہلایا. اور کسی نے تمہاری بات کا یقین نہیں کیا. ایڈم نے نفی میں گردن دائیں بائیں ہلائی. جہاں تم نے اس کو ملازم بننے دیکھا تھا وہاں جاؤ اور ادھر کے مالکوں سے اس کے بارے میں معلومات لو. پھر اپنے مالک کے پاس ثبوت سمیت جاؤ. 1 منٹ. کہاں جا رہے ہو؟ کھانا تو کھا لو.
وہ اسے یوں اڑتے دیکھتے ہوئے حیران ہوا، مگر ایڈم نے جلدی سے آگے بڑھ کے اس کا کندھا تھپکا۔ تھینک یو بولا، جیب سے چند نوٹ نکال کے گلاس تلے رکھے اور باہر کو بھاگا۔ اس کی ساری دنیا میں بھون چال آ گیا تھا۔ کرائے کی قاتل، جاسوس یا چور کے بجائے یہی خیال پریشان کرنے کے لیے کافی تھا۔ اگلا منظر۔ ابھی دوپہر پوری طرح نہیں ڈھلی تھی، مگر اس سڑک پہ بنی مہنگی اور برانڈڈ شاپس کی ساری بتیاں جل اٹھی تھیں۔ ایسے میں وہ اٹھی، گردن کے ساتھ کونے پہ پرس ٹانگے ایک بڑے اسٹور کے سامنے آ رکی۔ سبز فراک اور چھوٹا سفید منی کوٹ پہنے وہ آنکھوں پہ بڑے بڑے سیاہ گلاسز لگائے ہوئے تھی، گردن مغرور امیر ذاتیوں کی طرح کڑا رکھی تھی۔ ایک ہاتھ میں ملک شیک تھا اور دوسرے میں موبائل، جس پہ وہ پیغام دیکھ رہی تھی۔ جو تم نے کہا تھا میں نے کر دیا، حالم مولیا کا پیغام جگمگا رہا تھا۔ گڈ، اب کوشش کرنا کہ مجھے تم بالکل یاد نہ آؤ۔ جواب دے کر فون رکھا تو دوسرا بجنے لگا۔ اسے کان سے لگایا۔ داتن، مولیا نے کام کر دیا ہے۔ گڈ، تم کہاں ہو؟ میں مس اسرا کے لیے کوئی قیمتی تحفہ لینے آئی ہوں جو میری شان کے عین مطابق ہو۔ جیسے میں اس بات پہ یقین کر لوں گی، اسے منہ بنا کے کہا تو تالیہ نے شانے اچکایا اور فون پرس میں رکھ دیا۔ پھر اعتماد سے اندر چلی آئی۔ جولی ریک پہ آ کر اسے سن گلاسز اوپر کر کے بالوں پہ ٹکائے اور گردن جھکا کے قیمتی زیورات دیکھنے لگی۔ آنکھیں سوچنے والے انداز میں چھوٹی کر لی، ساتھ ہی ملک شیک کی گھونٹ بھی بھرتی رہی۔ پھر 2 عدد قیمتی مساق جیولرز کے 2 ڈائمنڈ لاکٹ اٹھائے، بالکل ایک جیسے۔ ایک کو خالی ہاتھ میں پکڑا، دوسرے کو ملک شیک گلاس والے ہاتھ میں، اور کاؤنٹر کی طرف چلی آئی۔ کاؤنٹر پہ ایک چینی نوجوان کھڑا بلنگ کر رہا تھا۔ رش کافی تھا، تالے کے آگے قطار لگی تھی۔ وہ منتظر سی کھڑی رہی۔ رش بہت تھا، قطار سستی۔ جیسے ہی سامنے والی عورتیں ہٹیں وہ آگے آئی اور لاکٹ سامنے رکھا۔ ملک شیک والا ہاتھ نیچے کر لیا۔ نوجوان نے بل بنا کے دیا تو اس نے پرس سے نوٹوں کی گڈی نکال کے رکھی۔ لڑکے نے پیسے رکھ لیے اور لاکٹ کا سیکیورٹی ٹیگ اتارا۔ اگر یہ ٹیگ لگا رہے تو دکان سے باہر لے جانے کی صورت الارم بج جاتا ہے۔ ابھی وہ لاکٹ ساتھ والے ملازم کو دینے ہی لگا تھا کہ اسے باکس میں ڈالے کہ وہ بولی، 1 منٹ میں اس کو ٹرائی کر لوں۔ لڑکے نے سمجھنے والے انداز میں لاکٹ اس کی طرف بڑھایا۔ اس اپنا سیلر پرس کاؤنٹر پہ دھرا، بقایا رقم بھی نہیں اٹھائی۔ گویا لاپرواہ امیر لڑکے نے سب ان کے سامنے رکھ دیا تھا۔ پھر ملک شیک سے گھن بھرا اور آئینے تک آئی جو قریب میں لگا تھا۔ اب اس نے دھیرے سے ٹیگ اترا، لاکٹ ملک شیک گلاس میں گرا دیا اور خود ٹیگ والا دوسرا لاکٹ گردن میں پہن کے دیکھنے لگی۔ ہاتھوں کی خفیف سی حرکت CCTV میں نظر نہیں آتی۔ آئینے میں اپنا عکس دیکھ کے اسے منہ بنایا، ماتھے پہ سلوٹیں پڑی۔ واپس آئی، 2-3 گاہکوں کے بھگت جانے کا انتظار کیا اور پھر اداس سے لاکٹ کاؤنٹر پہ رکھا۔ یہ اچھا نہیں لگ رہا، کیا میں اسے واپس کر سکتی ہوں؟ بل اٹھا کے واپس بڑھایا۔ سیلز مین کے چہرے پہ افسوس ابھرا، مگر اس نے سر ہلاتے ہوئے بل تھام لیا۔ آپ کچھ اور دیکھ لیں۔ نہیں، اب میرا موڈ آف ہو گیا ہے، وہ اداس نظر آتی تھی۔ لڑکے نے لاکٹ واپس لے لیا اور بل سے میچ کرنے لگا۔ پھر اس کی انگلیاں ٹیگ پہ ٹھہری۔ تالیہ نے کھڑکی سے باہر دیکھا اور اونچا سا بولی، اوف، باہر کتنی ہیس پھیلی ہے، اسے تو KL اور تائیوان میں کوئی فرق ہی نہیں چھوڑا۔ ہیز وہ دھند ہوتی ہے جو انڈونیشیا کی جنگلات جلانے سے ملیشیا تک پھیل جاتی ہے۔ وہ چونک کے اسے دیکھنے لگا۔ آپ تائیوان جا چکی ہیں؟ تائیوان چائنا کا انتہائی فضائی آلودگی کا شکار ایک شہر ہے۔ جا چکی کیا مطلب؟ میں بڑی ہی وہی ہوئی ہوں، وہ مسکرا کے چینی زبان میں بولے تو وہ خوشگوار حیرت سے مسکرایا۔ میرے والد کا آدھا خاندان وہیں سے ہے، ہم بھی وہی رہتے تھے۔ یہ آپ کے پیسے۔ اسے لاکٹ واپس کروا دیا اور پیسے اس کے حوالے کر دیے۔ خوشی ہوئی آپ سے مل کر، تالی نے شکریہ ادا کر کے ملک شیک کا گلاس اٹھایا، سن گلاسز آنکھوں پہ گرائے اور اسی اعتماد سے جلدی ہوئی باہر نکل گئی۔ آرام سے کار تک آئی، اندر بیٹھی، گلاس کا آخری گھن بھرا اور ٹیشو سے نیچے بیٹھا، لاکٹ نکال کر صاف کیا اور مسکرائی۔ ہے کوئی حالم جیسا؟ ہاں۔ اگلا منظر۔ تنگو کامل محمد کے گھر پہ شام اترنے لگی تھی جب ایڈم نے بیرونی گیٹ کی گھنٹی بجائی۔ دل دھڑک رہا تھا، بار بار لبوں پہ زبان پھیرتا تھا، مگر جنون اس سے بڑا تھا، کھوج لگانی ہی تھی۔ دروازہ کھلا تو ایک ملازم دکھائی دیا۔ مجھے مسز شیلا سے ملنا ہے، میں وان فاتح کا باڈی مین ہوں۔ ملازم نے فوراً راستہ چھوڑ دیا اور اسے پورش تک لے آیا، پھر وہیں رکنے کو کہا۔ ایڈم بے چینی سے آگے پیچھے ٹہلنے لگا۔ دروازہ کھولنے کی آہٹ ہوئی تو فوراً سیدھا ہوا۔ مسز شیلا باہر نکلی تو اس نے فوراً جھک کے سلام کیا۔ انہوں نے مسکرا کے جواب دیا کہ آپ کو وان فاتح نے بھیجا ہے۔
نہیں میڈم، میں ذاتی کام کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں۔ وہ ذرا جھجکا مگر انہیں مسکرا کے بتاؤ کہا تو اس کی ہمت بڑھی۔ اس وقت جب ہم آپ کے گھر آئے تھے تو آپ کی نوکرانی تھی ایک تالیہ مراد نام کی، مجھے اس سے ملنا ہے۔ ہماری تو اس نام کی کوئی ملازمہ نہیں ہے۔ وہ سکون سے بولے تو ایڈم کا دل دھک سے رہ گیا، منہ کھل گیا۔ نہیں ہے؟ آر یو شیور؟ اسے جھٹ موبائل نکالا اور ایک تصویر سامنے کی۔ یہ آپ کی نوکرانی نہیں ہے؟ نہیں۔ مسز شیلا نے ایک چٹتی نگاہ سنہرے بالوں والی لڑکی پہ ڈالی۔ میں تو اس لڑکی کو پہلی دفعہ دیکھ رہی ہوں، میں تو اسے نہیں جانتی۔ پھر کلائی پہ بندی گھڑی دیکھی۔ کچھ اور یا نہیں؟ انداز پرخلوصی تھا مگر اس میں اجلت تھی۔ ایڈم کا چہرہ بجھ گیا، اپنا آپ انتہائی بیوقوف نظر آنے لگا۔ آہستگی سے اس نے فون جیب میں ڈالا اور نفی میں سر ہلایا۔ آپ نے اتنا وقت دیا اس کا شکریہ۔ سوری کہ میں نے آپ کا وقت ضائع ہی کیا۔ معذرت کر کے وہ لٹکے چہرے کے ساتھ مڑ گیا۔ مسز شیلا اسے جاتی دیکھتی رہی، پھر واپس اندر آ گئی۔ لاؤنج میں سامنے تنگ و کامل کھڑے تھے، انہیں دیکھ کے تفکر سے ابرو اکٹھے کیے۔ تالیہ کا پوچھ رہا تھا؟ ہاں، میں نے وہی کیا جو آپ نے کہا تھا، مگر کامل؟ وہ الجھی۔ ہم تالیہ کے اپنے ہاں کام کرنے کا ہر ریکارڈ کیوں مٹا رہے ہیں؟ کیونکہ وہ لڑکا زین العابدین مولیا میرے پاس آیا تھا، میرے حریف کی کمپنی سے ہے وہ، وہی جس کو تالیہ نے لیپ ٹاپ دیا تھا۔ وہ تلخی سے کہتے ہوئے صوفے پہ جا بیٹھے۔ وہ مجھے دھمکا رہا تھا کہ وہ جانتا ہے کہ میں نے ان کے پروڈکٹ کا فارمولہ چرا لیا ہے، وہ بھی غیر قانونی ملازمہ کے ہاتھوں۔ جانتی ہو غیر قانونی ملازمہ رکھنا کتنا جرم ہے؟ بہت کر لی ہم نے بچتیں، وہ کیس کرنے کی دھمکی دے کر گیا ہے، فراڈ اور چوری میں پکڑا جا سکتا ہوں میں، اس لیے ہم گھر سے تالیہ کا سارے ریکارڈ غائب کر دیں گے۔ یہ وان فاتح کا باڈی گارڈ کم اور پولیس کا بندہ زیادہ لگ رہا تھا، شاید یہ لوگ میری تفتیش کر رہے ہیں۔ وہ ٹائی ڈھیلی کر رہے تھے گویا سانس لینا بھی دشوار ہو رہا ہو، مگر مسز شیلا کچھ اور سوچ رہی تھیں۔ تالیہ تصویر میں بڑی فرق لگ رہی تھی، بنی سنوری مختلف سی۔ اتنے پیسے لے کر گئی ہے، خود کو سنوارنا آ ہی گیا ہوگا۔ بہرحال آئندہ میں تالیہ کا نام نہ سنوں۔ وہ دو ٹوک انداز میں کڑوے پن سے بولے تو مسز شیلا نے شانے اچکا دیے۔ بس سارے مسئلے میرے ملازموں سے ہی ہوتے ہیں ان کو، اور سر جھٹک کے آگے بڑھ گئیں۔ اگلا منظر، حالم کے گھر پہ بھی دوپہر ڈھل چکی تھی اور شام کی آمد لگتی تھی۔ دادن تہ خانے کے سیڑھیوں اتر کے نیچے آئی جہاں میز پہ چند مشینیں اور آلات رکھے تھے۔ تالیہ زمین پہ بیٹھی تھی اور گود میں ایک ڈبہ اٹھا رکھا تھا جس میں لاکٹ ڈال رہی تھی۔ ڈبہ اسی ڈیزائنر جیولر کا تھا۔ آگے پیچھے 4 ایسے ہی ڈبے رکھے تھے گویا ان کو مشکل وقت کے لیے جمع کر رکھا ہو۔ کیسے چرایا؟ وہ کمر پہ ہاتھ رکھ کے اس کے سر پہ آ کھڑی ہوئی۔ ملک شیک اسکیم، ہنس کر بولی اور ڈھکن احتیاط سے بند کیا۔ ہاں، خریدنا تو تمہاری شان کے خلاف ہے، تو اب میں اپنی حرام کی کمائی سیاستدان کی بیوی پہ کیوں خرچ کروں بھلا؟ ہاں، وہ بے نیازی سے بولی اور ڈبہ لیے اٹھی۔ داتن نے ایک نظر اطراف میں ڈالی۔ کمرے کے 4 کونوں میں لکڑی کے بند ڈبے رکھے تھے، نوادرات اور پینٹنگز جو اتنے سال میں انہوں نے اکٹھے کیے تھے، یہ تالیہ کا حصہ تھا۔ دادن اپنا کہاں رکھتی تھی اسے کبھی نہیں بتایا۔ ایک سیف بھی بنا تھا جس کے لاک جدید طرز کے تھے اور اس میں تمام ہیرے جواہرات مکفل رکھے تھے، مگر جزیرے پہ محل خریدنے کے لیے یہ سب کم تھا۔ میں اب ڈنر کے لیے تیار ہونے جا رہی ہوں۔ وہ ڈبہ اٹھا کے اٹھ گئی تو داتن نے اس کے جانے کا انتظار کیا، پھر تیزی سے میز تک آئی، آنکھوں پہ چشمہ چڑھایا اور پرس سے ایک پرنٹ آؤٹ نکال کے سامنے کیا۔ تالیہ کی گردن کے پیچھے والا گول نشان۔ احتیاط سے سیڑھیوں کو دیکھا، تالیہ اب نہیں آئے گی۔ اسے گہری سانس لی اور بیگ سے ایک چھوٹی مگر دبیس کتاب نکالی۔ اس کی جلد چمڑے کی تھی اور اس میں بھورے سر ورق پہ زرد رنگ سے وہی نشان بنا تھا۔ نیچے قدیم جاوی رسم الخط میں لکھا تھا، ہم شکار باز۔ اسے کتاب کے پوشیدہ صفحے کھولے، پہلے پہ لائبریری کی مہر تھی۔ داتن نے اگلا صفحہ پلٹا اور پڑھنا شروع کیا۔ شیشوں سے ڈھکی کون عمارت کے اندر شام کے اس پہر بھی مصروف ماحول بنا ہوا تھا۔ پارٹی کارکن کام کر رہے تھے، ٹائپنگ کی آوازیں، فون کی گھنٹیاں۔ ایسا ہی رش وان فاتح کے آفس میں بھی لگا تھا۔ وہ کنٹرول چیئر پہ پیچھے ہو کر بیٹھا تھا اور مسکرا کے سامنے بیٹھی خاتون کے سوالوں کا جواب دے رہا تھا، جو ہاتھ میں ننا ریکارڈر مائک پکڑے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے تھی۔ فوٹوگرافر تصاویر اتار رہا تھا۔ انٹرویو اپنے وسط میں پہنچ چکا تھا۔
وان فاتح، کیا یہ درست ہے کہ آپ استعفیٰ دے کر امریکہ منتقل ہو رہے ہیں؟ وہ خوش سپاٹ انداز میں نظر اس پہ جمائے پوچھ رہی تھی۔ وہ اسی سیکنڈ سے پیچھے کو ٹیک لگائے مسکراتے ہوئے اسے دیکھے گیا۔ گرے شرٹ پہنے، کف موڑے، بال دائیں طرف کو پیچھے کیے، اس کی چھوٹی چمکتی آنکھوں میں زمانے بھر کی سادگی تھی۔ خدا، میں نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا جس کو وجہ بنا کے لوگ اس خبر کو چلائیں، مگر آپ اس کی تردید بھی نہیں کر رہے۔ ہر شخص جاننا چاہتا ہے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں۔ میں تو تعلیمی بل کا سوچ رہا ہوں۔ آپ کے خیال میں اشر محمود چیئرمین بننے کے اہل ہیں؟ اشر بہت قابل اور بہت ٹیلنٹڈ نوجوان ہے۔ میرا خیال ہے وہ زندگی میں بہت ترقی کرے گا، اور میں اس کو زندگی کے ہر نیک مقصد کے لیے گڈ لک کہتا ہوں۔ اشر میری فیملی ہے، مجھے بہت عزیز ہے۔ مگر اس کی آنکھوں میں مسکراہٹ کے ساتھ کچھ اور بھی تھا جو رپورٹر کو مزید سوالات پہ اکسا رہا تھا۔ کیا آپ اپنی جگہ اشر محمود کو چیئرمین کے طور پر قبول کر لیں گے؟ فاتح نے گردن موڑ کے سیکرٹری کو دیکھا اور مسکرا کے پوچھا، تم نے مہمانوں کو کافی پیش نہیں کی؟ رپورٹر گہری سانس لے کر تھم گئی اور کیمرے گرانے کا اشارہ کر دیا، اپنے ریکارڈر بھی بند کر دیا۔ سیکرٹری سر ہلا کے فوراً باہر نکل گیا۔ کچھ لمحوں بعد ٹرے کے ساتھ آمد ہوئی جس پہ چند مگ رکھے تھے۔ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا وان فاتح، وہ شکوہ کرتے ہوئے ایک مگ اٹھا کے بولی اور گون بھرا۔ جو بات ہوئی ہی نہیں، میں اس کے بارے میں رائے کیسے دے سکتا ہوں؟ خدا، وہ اسی طرح ٹیک لگا کے مسکرا رہا تھا۔ سیکرٹری نے اس کا مگ اس کے سامنے رکھا مگر اس نے اسے نہیں چھوا۔ وہ رپورٹر پہ نظریں جمائے ہوئے تھا۔ لیکن اب آپ کو اس بات کی وضاحت، کہتے کہتے لڑکی نے مگ سے گن بھرنے کے لیے اسے چہرے کے قریب کیا تو چونکی۔ بالکل سن شل، مگ کو اوپر لا کے دیکھا۔ سرخ رنگ کا مگ جس پہ چند سمبلز بنے تھے۔ اسے فوراً دوسرے مگ دیکھے جو سادہ سفید رنگ کے تھے۔ اب کہ اس نے عجیب سی نظریں وان فاتح کی جانب اٹھائیں۔ یہ مگ اشر نے مجھے گفٹ کیا تھا چند برس پہلے۔ میں آفس پہ اتنا خرچہ کرتا نہیں ہوں، اس لیے نئے مگ ٹوٹ جائے تو یہ لوگ پرانے نکال لیتے ہیں۔ مسکرا کے کہتے ہوئے اس نے اپنا مگ اٹھایا اور پینے لگا، مگر لڑکی یکٹک اس مگ کو دیکھے جا رہی تھی۔ اور اشر صاحب کو یہ مگ کسی نے سووینیر کے طور پہ دیا ہوگا۔ ہاں، شاید اس کے دوستوں نے، مگر خیر یہ کوئی بھی اتنی بڑی بات نہیں ہے، انسان کے ہر طرح کے دوست ہوتے ہیں۔ مگر رپورٹر نے مگ اسی طرح بھرا ہوا واپس رکھ دیا۔ اس کا دماغ چونکا ہوا لگتا تھا۔ گردن موڑ کے اس نے فوٹوگرافر کو خفیف سا اشارہ کیا، اس مگ کی تصویر لو، اور واپس وان فاتح کی طرف متوجہ ہوئی جو اب کلائی پہ بندی گھڑی دیکھ رہا تھا۔ ہم اس کو ریپ اپ کر سکتے ہیں اب، مجھے ایک ڈنر پہ پہنچنا ہے۔ سر، بس 2 سوالات مزید، وہ بشاشت سے کہتی سلسلہ کلام وہیں سے جوڑنے لگی۔ اس کو خبر مل گئی تھی۔ اگلا منظر، وان فاتح کے گھر کا لان لائٹ سے جگمگا رہا تھا۔ اندھیرا چھانے لگا تھا اور ملازموں کی چہل پہل میں بھی اضافہ ہو چکا تھا۔ اثر لابی میں کھڑی تالیہ سے مل رہی تھی۔ یتیم خانے والے واقعے کا اس کے چہرے پہ شائبہ تک نہ تھا۔ بھورے بال نفیس جوڑے میں باندھے، گہری نیلی اسکرٹ اور بلاؤز پہنے، گردن سے موتیوں کی لڑی چپکائے وہ خوبصورت اور باوقار لگ رہی تھی۔ مسز اسرا، امید ہے آپ کے مصروف شیڈول میں مخل نہیں ہوئی ہوں گی۔ تالیہ نے اپنا سفید ہیٹ اتار کے اسٹینڈ پہ لگی کونٹی پہ اٹکایا، سنہری بالوں کی فرانسیسی چوٹی بنا کے اسے بائیں کندھے پہ ڈالے۔ وہ پیروں تک آتا گلابی لباس پہنے ہوئی تھی اور کندھوں پہ نارنجی رنگ کا منی کوٹ تھا۔ ایسے لباس وہاں عموماً چینی عورتیں پہنتی تھیں۔ مجھے مہمان اچھے لگتے ہیں تالیہ، بے فکر رہو، اسرا کہنے کے ساتھ اسے آگے لے آئی۔ بٹلر نے ادب سے دروازے کھولے اور وہ دونوں ڈرائنگ روم میں داخل ہوئیں۔ تالیہ نے میز پہ لاکٹ باکس کا بیگ رکھا تو اسرا نے بیٹھتے ہوئے افسوس سے اسے دیکھا۔ اس کی کیا ضرورت تھی تالیہ؟ مجھے آپ کے شایان شان لگا تو میں نے لے لیا، وہ مسکرا کے بولی تو اسرا آگے کو بڑھی، باکس بیگ سے نکالا اور واپس ٹیگ لگا کر اس کا ڈھکن ہٹایا۔ لاکٹ دیکھ کر اس کے ابرو پسندیدگی سے اٹھے، بے عیب، اور مسکرا کے باکس بند کر کے ایک طرف دھرا جیسے وہ قیمتی تحفوں کی عادی ہو۔ ابھی 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ ملازم کنکار کے اندر داخل ہوا اور اسرا کی طرف فون بڑھایا۔ آپ کے بینک سے ہے،
اس وقت اسے حیران ہو کر اسے کان سے لگایا۔ دوسری جانب داتن مہذب انداز میں پوچھ رہی تھی، مسز اسرا، آپ کے اکاؤنٹ سے ایک بھاری رقم آج نکالی گئی ہے، آپ مجھے اپنا اکاؤنٹ نمبر کنفرم کر سکتی ہیں؟ ایک منٹ تالیہ، مجھے ایکسکیوز کرنا ذرا، معذرت کرتی وہ فون کان پہ لگائے باہر نکل آئی۔ چند منٹ بعد اسرا فون پہ خفگی سے بولتی واپس ڈرائنگ روم کی طرف جاتی دکھائی دی۔ آپ نے میرا اتنا وقت ضائع کروایا اور اب آپ کہہ رہی ہیں کہ اسرا محمد کا معاملہ تھا؟ میں اسرا محمود ہوں، فار گاڈ سیک، اور اندر داخل ہوئی۔ سوری تالیہ، میں چوکھٹ پہ وہ ٹھٹک کے رکی، چہرے پہ خوشگوار مسکراہٹ در آئی۔ اس کے دونوں بچے تالیہ کے برابر صوفے پہ بیٹھے تھے، ایک 11 سال کا لڑکا اور ایک 8 سال کی بے حد لمبے بالوں والی بچی۔ ارے تم لوگ ادھر کب آئے؟ میں نے بلوایا تھا، مجھے ان سے ملنا تھا، اچھی کمپنی دیتے ہیں یہ، مسکرا کے وہ کہہ رہی تھی۔ اسرا فون پہ بینک آفیسر کو جھڑکتے ہوئے سلسلہ کلام منقطع کرنے لگی اور اسی اثنا میں تالیہ آہستہ سے اپنا ہاتھ بچی کے پیچھے لے گئی۔ بچی تالیہ اور اپنے بھائی سکندر کے درمیان بیٹھی تھی۔ تالیہ نے بچی کی پرلی طرف کمر پہ زور سے چٹکی کاٹی اور پھرتی سے ہاتھ کھینچ لیا۔ حالانکہ اسے سی سی ٹی وی کیمرے کا رخ بھی دیکھ چکی تھی، وہ گھوم رہا تھا، اس طرف متوجہ نہیں تھا۔ جولی نے چیخی اور فوراً بائیں طرف بیٹھے بھائی کی ران پہ تھپڑ دے مارا۔ اسے جواباً تیش اور شوق سے جولیانا کا کان مروڑا۔ ماما، اس نے مجھے مارا ہے۔ ماما، اس نے مجھے پہلے مارا تھا۔ وہ ایک دم رونے لگی تو اسرا خفگی سے کھڑی ہوئی۔ بیٹا، آپ گیسٹ کے سامنے کیا کر رہے ہو؟ چلو اٹھو، میں آپ کو آپ کے کمرے میں لے جاؤں۔ اٹس اوکے مسز اسرا، بچے ہیں یہ، اور ان کو یہ بچپن دوبارہ نہیں ملے گا۔ اور پھر مسکرا کے اپنے پرس میں ہاتھ ڈال کے بند مٹھی میں کچھ نکالا اور گھوم کے جولیانا کی طرف متوجہ ہوئی۔ اوہ بیبی، رو کیوں رہی ہو؟ چلو میں تمہیں ایک میجک دکھاتی ہوں۔ آواز کو پورے اسرار بنایا تو سکندر گردن نکال کے چونک کے دیکھنے لگا، مگر جولیانا ہنوز روئے جا رہی تھی، اسے کچھ نہیں سننا تھا۔ یہ دیکھو، یہ چاکلیٹ میری مٹھی میں ہے نا؟ اسے چاکلیٹ دکھا کے مٹھی بند کی اور پھر کھولی، مٹھی خالی تھی۔ جولیانا ہتھیلی سے آنسو رگڑتے رک گئی، سکندر کا منہ کھل گیا۔ چاکلیٹ کہاں گئی؟ ننھی پیاری بچی حیرت سے تالیہ کو دیکھ کے بولی۔ سکندر کی جیب میں۔ سکندر چونکا، جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈال کے باہر نکالا تو اس میں ایک چاکلیٹ تھی۔ واو، وہ حیرت زدہ سے مسکرایا۔ تالیہ نے آنکھیں گھما کے اسرا کو دیکھا تو وہ اسی طرح کھڑی محظوظ نظر آ رہی تھی۔ یہ تم نے کیسے کیا؟ میں جیک، اسے ہلکے سے آنکھ دبائی۔ میرے ساتھ بھی کرے نا؟ جولیانا نے بے چینی سے جلدی جلدی آنکھیں رگڑی، پھر ہنستے سے سکندر کو دیکھا جو اپنی جادوئی چاکلیٹ کو تحیر اور خوشی سے کھول رہا تھا۔ تالیہ اس کی فرمائش پہ ذرا کنفیوز نظر آئی، پھر پرس کنگھالا اور کچھ مٹھی میں ڈالا۔ جولی، ان کو تنگ نہ کرو، اسرا سامنے بیٹھتے ہوئے بولی، مگر تالیہ نے روک دیا۔ نہیں، ایک اور میجک ٹرک تو میں دکھا ہی سکتی ہوں، مجھے کوئی باریک چیز دیں۔ ادھر ادھر متلاشی نگاہوں سے دیکھا، پھر اسرا کے ہاتھ کو دیکھ کے ٹھہری۔ جولیانا، ماما سے ان کا بریسلٹ لے کر آؤ۔ دل زور سے دھڑکا بھی تھا۔ جولیانا جھٹ آگے آئی اور ہاتھ بڑھایا تو اسرا نے مسکرا کے بنا کسی تعامل کے بریسلٹ اتار کے اس کو تھمایا۔ وہ اسے واپس تالیہ کے پاس لے کر آئی اور تالیہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ اسے پکڑا۔ وہ گرم نہیں ہوا، وہ جلا نہیں، وہ ٹھنڈا شانت رہا۔ وہ اسرا کی رضامندی سے اس کے ہاتھ میں آیا تھا، اس کے جادو کو انسانی ذہانت نے مات دے دی تھی۔ یہ دیکھو، اس نے رومال پہ بریسلٹ رکھا، پھر رومال کو تہہ بتہ بند کر دی گئی۔ اسرا بھی آگے کو ہو کے دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ جولیانا اور سکندر اس کے گھیر تم سادے کھڑے تھے، آنکھیں رومال کی کھلتی تہوں بھی تھیں، یہ کھلے آخری تہ اور اندر ایک ننھا پھول رکھا تھا۔ بریسلٹ غائب تھا۔ بچوں کے منہ کھول گئے، اسرا کے ابرو اٹھے اکٹھے ہوئے۔ جولیانا، یہ پھول آپ اپنی پاکٹ میں ڈال لو۔ جولیانا نے خوشی خوشی اسے اٹھایا اور پاکٹ میں ڈال لیا۔ اور ماما کا بریسلٹ؟ سکندر بے چین ہوا۔ وہ تو تالیہ نے چرا لیا، وہ مسکرا کے بولی تو اسرا مسکرا دی۔ بچے حیران ہوئے تو وہ ہنس دی۔ ذرا وہ پھول نکالو جولیانا۔ جولیانا نے جیب میں ہاتھ ڈال کے باہر نکالا تو اس میں کوئی پھول نہ تھا،
بلکہ اس میں چمکتا دمکتا بریسلیٹ تھا۔ واو! سکندر نے تالی بجائی اور جولیانا مسکرانے لگی۔ اسے بریسلیٹ خود پہن لیا اور اسرا نے منع نہیں کیا۔ اسے اپنے بچوں سے زیادہ کوئی عزیز نہ تھا۔ اوکے، بہت ہو گیا بچوں، اب آپ جاؤ اور مجھے اپنی گیسٹ کے ساتھ باتیں کرنے دو۔ اسرا خود بھی کافی محظوظ ہوئی تھی، لیکن اب بہت ہو چکا تھا۔ بچے تالیہ کو خوش اخلاقی سے خدا حافظ کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ ٹرکس کا راز پوچھنا بد اخلاقی نہ ہوتا تو میں ضرور پوچھتی، اور مجھے آپ خوش اخلاق ہی پسند ہیں، اسے مسکرا کے کہتے ہوئے پرس کو بند کیا اور آستین کے اندر چھپایا اصلی بریسلیٹ پرس میں گرا دیا۔ اس کی توقع کے عین مطابق بچے نے بریسلیٹ ماں کو فوراً واپس نہیں کیا تھا، اس لیے وہ کم از کم ابھی فرق نہیں پہچان سکے گی۔ گو کے داتن کے نکال پہچاننا مشکل تھا، مگر اسرا ایک آرٹ کلیکٹر تھی۔ پھر بھی فی الحال کوئی خطرہ نہ تھا۔ اگلا منظر، کھانے کی لمبی میز ڈائننگ ہال میں سجی دکھائی دیتی تھی، اور اس میں تالیہ سربراہی کرسی کی سیٹ میں بیٹھی نیپکن گود میں پھیلا رہی تھی۔ ملازم اشیاء لا کے رکھ رہے تھے۔ اسرا گاڑیوں کی آواز سن کے باہر چلی گئی تھی۔ اچھا لگا آپ کو دیکھ کے چیتالیہ، اشر کی آواز پہ اس نے سر اٹھایا۔ وہ سامنے سے چلا آ رہا تھا۔ تالیہ کی بجائے نظر نے اس کو تعاقب میں دیکھا، وہاں فاتح نہیں تھا۔ پھر وہ جبراً مسکرا کے اشر کی طرف متوجہ ہوئی۔ اتنی پرتکلف دعوت کا شکریہ اشر صاحب، امید کرتی ہوں آپ آگے بھی میرا ساتھ دیں گے، اور میں یہ جاننے میں انٹرسٹڈ ہوں کہ آپ کس کی سفارش لائی ہیں۔ وہ کرسی پہ بیٹھتے ہوئے بولا اور نیپکن اٹھا لیا۔ گریس سلک ڈریس شرٹ پہنے، بغیر کوٹ یا ٹائی کے وہ بالوں کو سامنے سے اٹھائے کافی تیار لگ رہا تھا۔ گاہے بگاہے گہری نظر اس پہ ڈالتا گویا سے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ بس ہلکا سا مسکرا دی اور سر جھکا کے نیپکن درست کرنے لگی۔ فاتح کی بھی ساتھ ہی گھر میں داخل ہوا تھا، مگر اسرا نے اس کو باہر روک لیا تھا۔ میں اس کو لاکھوں کی مالیت کی 2 پینٹنگز بیچنا چاہتی ہوں۔ فاتح پلیز یہ بات یاد رکھنا، وہ منت اور تنبیہ دونوں کر رہی تھی۔ اچھا وہی لڑکی، ٹھیک ہے تم بتاؤ میں کیا کروں، وہ سلاجو انداز میں بولا۔ بس اس کو خفا نہ کرنا پلیز۔ اوکے بے فکر رہو، اس سے نرمی سے اسرا کا سر دھپکا تو وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ آئی لو یو۔ ذہن میں ایک لمحے کے لیے بچے کی نیلی آنکھیں تازہ ہوئی تھی، مگر جب فاتح نے مسکرا کے جواب میں لو یو ٹو کہا اور آگے بڑھ گیا تو اس نے ساری سوچیں جھٹک دیں۔ کمرے میں آگے اس نے کوٹ اور ٹائی اتار کے پری رکھی، پھر باتھ روم میں آیا، واش بیسن پہ جھک کے پانی کے چھینٹے منہ پر مارے اور گیلا چہرہ اٹھا کے آئینے میں خود کو دیکھا۔ یعنی اب مجھے اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے ایک obnoxious اور شو آف قسم کی بورنگ لڑکی کو کمپنی دینی پڑے گی۔ چلو اسرا کے لیے یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ تولیہ کھینچتے وہ گہری سانس لے کر بڑبڑایا تھا۔ تو آپ ساری عمر باہر رہی ہیں، یہاں اور وہاں میں کیا فرق؟ اشر گردن موڑ کے تالی کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کر ہی رہا تھا کہ وان فاتح ڈائننگ ہال میں داخل ہوا۔ اسے دیکھا کہ وہ جو اس کی بات سن رہی تھی بے اختیار کھڑی ہو گئی۔ ہاں تاشا کیا حال ہے؟ بیٹھو بیٹھو، ہاتھ کے اشارے سے اسے ریلیکس رہنے کا اشارہ کرتا ہوں سربراہی کرسی تک آیا اور اسے کھینچ کے بیٹھا۔ کوٹ اتار چکا تھا، سفید شرٹ کے کف موڑ رکھے تھے، بال جو صبح گیلے کر کے جمائے تھے اب سوکھ کے ماتھے پہ بکھرے تھے، اور وہ شام سے حلیے میں بھی سحر انگیز لگ رہا تھا۔ ایڈم کسی کونے سے نمودار ہوا پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ تالیہ کو وہ دیکھ بھی نہیں رہا تھا، اور تالیہ بس فاتح پہ نظر جمائے واپس بیٹھ رہی تھی۔ اشر بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ اسرا میزبانی کے فرائض سر انجام دیتی ملازموں کو ہدایات دے رہی تھی۔ تو کب آئی تم؟ میں زیادہ لیٹ تو نہیں ہو گیا؟ دوستانہ انداز میں کہتے ہوئے فاتح نے نیپکن گلاس سے نکال کے جھٹک کے گود میں بچھایا اور ڈش سے چاول پلیٹ میں نکالنے لگا۔ جانتا تھا سب کھانا شروع کرنے کے لیے اس کے منتظر تھے۔ آپ مجھے بار بار تاشا بلاتے ہیں، میرا نام تالیہ ہے۔ اچھا مجھے لگا میں تالیہ ہی کہہ رہا ہوں۔ خیر کھانا شروع کرو۔ اشہر لو، وہ سب کو عام سے انداز میں ہدایت دیتا خود شروع کر چکا تھا۔ تالیہ بھی آہستہ سے کھانا نکالنے لگی، ہاتھوں میں ذرا سی لرزش تھی، حلق بار بار سوکھ رہا تھا۔ یہ شخص
تو کیا بنا اثر ہے تمہاری نیلامی کا؟ کل تک میں سن رہا تھا کہ تمہاری دوست ناراض ہو گئی ہیں، وہ معاملہ حل ہوا؟ وہ بیک وقت اسرا اور تالیہ دونوں کو دیکھ کے بولا تھا، ساتھ ہی چاولوں کا چمچ منہ میں رکھا۔ ہاں وہ غلط فہمی تھی، ایڈم نے کلیئر کر دی تھی، اسرا خوشگوار انداز میں بولی تھی۔ فاتح کا اچھا موڈ دیکھ کے وہ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ اسے بھول جائیے۔ اسے مسکرا کے ایک نظر کونے میں کھڑے ایڈم کو دیکھا جس نے نظر مزید جھکا لی۔ ہم تو اب نیلامی کا سوچ رہے ہیں مسز اسرا، وہ اپنائیت بھرے انداز میں کہتی اسرا کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں مدعے پہ آتی ہوں، مجھے ہر صورت گھائل غزال خریدنا ہے۔ پھر ایک نظر اشر کو دیکھا۔ میں اسے مسکرا کے شانے اچکائے، میں سفارش ہی کر سکتا ہوں، آگے کاکا کی مرضی۔ تالیہ، مجھے بہت خوشی ہوگی اگر آپ اس پینٹنگ کو خریدو گی، مگر میں اس کو نیلامی واؤچر میں ڈال چکی ہوں، لوگ دور دور سے آئیں گے، اگر اب میں اس کو نکال دوں تو میری کریڈیبلٹی پہ برا اثر پڑے گا۔ میں سمجھ سکتی ہوں۔ پھر وہ رکی ذرا افسردہ نظر آتی تھی۔ کیا میں کچھ اور کر سکتی ہوں تالیہ؟ اسرا نے دل جوئی والی انداز میں لکتا دیتے ہوئے پوچھا، تو وہ جھم کے مسکرا دی۔ میں ایک دفعہ اس پینٹنگ کو چھونا چاہتی ہوں، اتنی سی بات، میں ابھی لاتی ہوں، وہ میرے پاس ہی ہے۔ اسرا نے پلیٹ پر ایک کھسکائی ٹی شرٹ سے لپ تھپتھپایا اور کرسی دھکیلتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں ابھی تک نہیں سمجھ سکا کہ اس پینٹنگ میں اتنا خاص کیا ہے، فاتح پلیٹ پہ جھکے کندھے اچکا کے بولا تھا۔ وہ ہاتھ روک کے اسے دیکھنے لگی۔ اس میں ایک بے بس خوبصورت ہرن اکیلا زخمی حالت میں پڑا ہے اور وہ زندہ ہے، وہ مرا نہیں ہے۔ تنہائی، بے بسی، محرومی، ان احساسات کا مکسچر ہے وہ پینٹنگ، وہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ اچھا مجھے پتہ ہے کیا لگتا ہے۔ اس نے لقمہ لیا پھر خاموشی سے چبانے لگا۔ حلق سے تلے اتارنے کے بعد آنکھیں اٹھا کے تالی کو دیکھا اور نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگا، مجھے لگتا ہے آرٹ اچھا شوق ہے، میں اس کی قدر کرتا ہوں، مگر جن آرٹسٹ کی زندگی میں ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، ان کے مرنے کے بعد ان کی بنائی اچھی اور بیکار دونوں طرح کی اشیاء کو اتنے کریزی ہو کر خریدنا، یہ مجھے نمود و نمائش لگتا ہے، جسے لوگ دیکھا دیکھی میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہو۔ میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتی فاتح صاحب، قدیم ادوار سست ادوار تھے، لوگ جلدی مشہور نہیں ہو پاتے تھے، لیکن ہزاروں مصور تب بھی موجود تھے، مشہور صرف بہترین ہوئے ہیں۔ وہ دونوں میز کے دونوں سروں پہ آمنے سامنے بیٹھے تھے، یوں کہ طویل میز درمیان میں حائل تھی۔ وسط میں اونچا سا کینڈل برا رکھا تھا جس میں اوپر نیچے 3 موم بتیاں جل رہی تھی۔ وہ فاتح کا چہرہ ان کے شعلوں کے پار دیکھ رہی تھی۔ اشر فاتح کے بائیں جانب بیٹھا، ٹینس میچ میں گیند کا تعاقب کرنے والی نظروں سے خاموشی سے دائیں دائیں دیکھ رہا تھا۔ مشہور؟ وہ ہلکا سا مسکرایا اور باربیکیو کا ٹکڑا چھری کانٹے سے توڑتے ہوئے بولا، صدیوں پہلے ایک اطالوی مصور نے ایک پینٹنگ بنائی تھی جس کا نام مونالیزا تھا۔ 400 سال تک وہ غیر مقبول رہی، مصور اسے سراہتے تھے مگر عوام اس کو نہ جانتے تک نہ تھے۔ وہ پیرس کے لوور میوزیم میں ٹنگی ایک عام پینٹنگ تھی۔ پھر اس کو کس نے مشہور کیا؟ چوروں نے، وہ سکون سے بولی، انہوں نے مونالیزا چوری کر لی۔ رائٹ۔ مونالیزا جب غائب ہوئی تو ایک خبر بن گئی، ایک خواب بن گئی، اخباروں کی زینت، گفتگوؤں کا محور، سب اسی میں دلچسپی لینے لگے۔ میں مانتا ہوں وہ ایک بہترین پینٹنگ ہوگی کیونکہ مجھے اس کی کبھی سمجھ نہیں آئی، لیکن ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی اور چوروں نے اسے مشہور کیا تھا، مگر وہ اسے بیچ نہیں سکے اور 2 سال بعد وہ برآمد کر لی گئی۔ انہوں نے اسے بیچنے کے لیے نہیں چرایا تھا وان فاتح، انہوں نے اس کو پھر سے تخلیق کرنے کے لیے چرایا تھا۔ وہ اب کونیا میز پہ ٹکائے دونوں ہاتھ ایک دوسرے پہ رکھ کے ان پہ تھوڑی جمائیں کہہ رہی تھی، کھانوں سے بھول چکا تھا۔ وہ چاولوں کا چمچ بھرتا ذرا چونکا۔ انہوں نے مونالیزا کی 6 نکالیں تیار کی اور بے وقوف امریکی بزنس مینوں کو بیچ دی کئی $1 ملین کے عوض۔ اور میں اس بات پہ حیران ہوں کہ انسان اتنی قیمتی چیزیں خریدتا ہی کیوں ہے جو کبھی بھی کوئی بھی چرا کے لے جائے۔ وان فاتح نے شانے جھٹک کے بولا، یہ لگتا ہے آپ کو چور بہت برے لگتے ہیں۔ آواز میں اداسی سی تھی۔ چوری کبیرہ گناہوں میں سے ہے تاشا،
مگر آپ ہماری وزیر اعظم صاحبہ کو ہر وقت چور کہتے رہتے ہیں، مگر وہ اپنے کاروبار کو تقویت دینے کے لیے ایسے لوگوں سے پیسے چراتی ہیں جو پیسوں کو مس نہیں کرتے۔ یہ تو بالکل ایسے ہی جیسے چوروں کی ہیروں کی دکان سے کوئی ایک ہیرا چرا لے۔ اتنے بڑے جوہری کو ایک ہیرے کے جانے سے کیا فرق پڑتا ہے پان فاتح؟ وہ اس کی آنکھوں سے نظریں ہٹائے بغیر کہہ رہی تھی۔ فاتح نے چمچ پلیٹ میں گرا دیا اور سنجیدگی سے تالے کی طرف متوجہ ہوا۔ جوہری کو فرق پڑے یا نہ پڑے، مگر وہ تمام نوکری پیشہ لوگ جو اس ہیرو کی دکان کی حفاظت میں مامور ہیں، سیکیورٹی گارڈ، کیشیئر، سیلز مین، کیا ان کی نوکریاں نہیں چلی جائیں گی؟ تالے کے حلق میں کچھ پھنسنے لگا، وہ پلک تک نہ جھپک پائی۔ ٹھیک ہے، وزیر اعظم چور ہے، بہت بری ہے وہ۔ حلق میں شاید وہ آنسو تھے، لیکن اگر وہ کہے کہ وہ اچھی ہونا چاہتی ہے، چوری چھوڑ کے نیک ہونا چاہتی ہے، تو کیا اسے معاف نہیں کیا جا سکتا؟ میں کون ہوں معاف کرنے والا؟ اسے میرا نہیں عوام کا پیسہ چرایا ہے۔ اگر وہ سارا پیسہ واپس کر دے اور ہاں اگر وہ سارا پیسہ واپس کر دے تو کیا وہ تب بھی بری ہوگی؟ تاشا، وہ گہری سانس لے کر بولا، وہ صرف چور نہیں ہے، وہ جھوٹی اور خائن بھی ہے، اور جھوٹے لوگوں کے لیے جھوٹ چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ناممکن نہیں مگر بہت مشکل۔ اور جانتی ہو ان کی سب سے بڑی سزا کیا ہوتی ہے؟ جب وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا سچ بولنا چاہیں تو ساری دنیا ماننے سے انکار کر دے۔ میرے معاف کرنے کے باوجود اس کو اپنے اعمال کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ تالے کی آنکھیں خشک تھیں، مگر دل پہ کسی نے پیر رکھ دیا تھا۔ آپ کو چور اتنے برے کیوں لگتے ہیں؟ کیونکہ وہ صرف آپ سے آپ کے پیسے نہیں چراتے، وہ ان پیسوں سے جڑے آپ کے خواب چرا لیتے ہیں۔ اور خواب چرانے والوں کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ وہ بنا پلک جھپکے اس کو دیکھ کے کہہ رہی تھی۔ ان کا، فاتح نے کنکیوں سے اشر کو دیکھا، دایاں ہاتھ کاٹ دینا چاہیے۔ الفاظ کی ٹھنڈک پہ اشر نے ذرا چونک کے اسے دیکھا، مگر اب وہ کھانے کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ اسی اثنا میں کھٹکا ہوا تو تالیہ جبراً چہرے پہ مسکراہٹ لے آئی۔ اسرا سامنے سے چلی آ رہی تھی، ساتھ بٹلر تھا جس نے لکڑی کا ڈبہ اٹھا رکھا تھا۔ ملازم نے فوراً تالے کے سامنے جگہ خالی کی اور بٹلر نے ڈبہ ادھر رکھا۔ مجھے امید ہے تم بور نہیں ہوئی ہوگی تالیہ، وہ اپنی کرسی پہ واپس بیٹھتے ہوئے بولی تو تالیہ نے ہرگز نہیں، فاتح صاحب سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، کہتے ہوئے پینٹنگ کا ڈھکن ہٹایا۔ اندر شیشے پہ پینٹ کردہ زخمی ہرن اسی طرح تڑپتا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ وہی تھا جو اس نے پینٹ کیا تھا، وہ ایک ایک رنگ کو پہچانتی تھی۔ بے عیب، پینٹنگ کی سطح پہ ہاتھ پھیر کے وہ ستائش سے بولی تھی۔ اسرا مسکرا کے کھانا کھانے لگی۔ تالیہ نے ایک نظر چھری کو دیکھا جو ساتھ رکھی تھی اور پھر پینٹنگ کو۔ وہ ابھی چھری سے پینٹنگ کے فریم کو کاٹ کے اندر چھپا ہوا میٹیریل کو دکھا سکتی تھی، جو ظاہر کر دیتا کہ وہ نکلی تھی، مگر اس سے پہلے اسے ایک اور کام کرنا تھا۔ فاتح کی ساری باتوں کو بھلا کے اس نے مسکراتا چہرہ اٹھایا۔ اگر میں کوئی بڑی سفارش لاؤں تب بھی آپ اس کو مجھے نہیں دیں گی؟ مثلاً کس کی سفارش؟ اشر دیر بعد بولا تو تالیہ نے مسکرا کے فون اٹھایا اور کال ملا کے اسے چہرے کے سامنے کر لیا۔ اسپیکر آن تھا اور وہ تینوں رنگ ٹون سن سکتے تھے۔ وہ فیس ٹائم پہ کال ملا رہی تھی۔ فاتح سکون سے کھانا ختم کر رہا تھا۔ چند لمحے بعد اسکرین پہ ایک گندمی رنگت کے آدمی کا چہرہ نمودار ہوا۔ مجھے تمہارا پیغام مل گیا تھا تالیہ، تم ضروری بات کرنا چاہتی تھی، سلام کے بعد وہ بولا تھا۔ تالیہ نے مسکرا کے اسکرین اسرا کے سامنے کی۔ یہ شیخ جاسم ہیں، میرے اچھے جاننے والے، وہ گھائل غزال انہی کی ملکیت تھی، انہوں نے ہی دی ہوگی نا آپ کو؟ سادگی سے پوچھا۔ اسرا کھاتے کھاتے رکی، بھویں سکیڑی چہرہ سامنے کیا، پھر آنکھوں میں تعجب اور بے یقینی در آئی۔ السلام علیکم، آئی ایم سوری مگر میں ان سے تو نہیں ملی، وہ تو کوئی اور تھے۔ وہ ایک دم الرٹ نظر آتی تھی۔ فاتح چونکا مگر اشر اسی طرح بیٹھا رہا، پرسکون۔ جی مسز اسرا، آپ مجھ سے نہیں ملی، آپ میرے کزن جاسم الثانی سے ملی تھی، اور وہ پینٹنگ اس نے آپ کو ہمارے پورے خاندان کی طرف سے عطیہ میں دی تھی۔ تالیہ جو مسکرا کے ساری کارروائی دیکھ رہی تھی،
ان الفاظ پہ اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی، فوراً سے اسکرین اپنی طرف موڑی۔ اوہ، وہ آپ کے کزن تھے؟ دماغ بگ سے اڑ گیا تھا، الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ یہ سب ملے ہوئے تھے؟ جی بالکل۔ اب آپ کو مجھ سے کیا فیور چاہیے تالیہ؟ وہ اس لمحے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس کا خیال تھا وہ شیخ کو اس کے ملازم کے اسکیم سے آگاہ کرنے جا رہی ہے، مگر یہاں تو چونکہ آپ کے ہاتھ سے مسز اسرا نے پینٹنگ وصول نہیں کی، اس لیے میں کچھ کہنے کے قابل نہیں ہوں فی الوقت۔ الوداعی کلمات کہہ کر اسے فون بند کیا۔ ذہن تیزی سے چل رہا تھا۔ بدقت مسکرا کے اسرا کو دیکھا۔ میں آپ کی خواہش کا احترام کرتی ہوں، میں کوئی سفارش کیے بغیر نیلامی میں دوسرے لوگوں کی طرح ہی حصہ لوں گی، اور چاہے جتنی قیمت ادا کرنی پڑے میں کروں گی۔ تالیہ، اسرا کچھ غیر آرام دہ لگ رہی تھی، جیسے سوچ میں الجھی ہو۔ تمہیں کوئی شک ہے پینٹنگ کے بارے میں؟ کیا مطلب؟ تم آرٹ کی پہچان رکھتی ہو، اگر کچھ کھٹک رہا ہے تو پینٹنگ تمہارے سامنے رکھی ہے، بتاؤ۔ جی تالیہ بتائیے۔ اشر بھی اتنی توجہ سے بولا تھا، اس نے باری باری دونوں کے چہروں کو دیکھا اور پھر فاتح کو۔ وہ پھلوں کے رس کی گھونٹ بھرتا خاموش آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تالیہ پینٹنگ پہ جھکی، اس کو باہر نکالا اور ذرا اوپر اٹھایا۔ اسرا ہاتھ روک چکی تھی، سانس بھی تھم چکا تھا۔ وہ چند لمحے پینٹنگ اور اپنے ساتھ رکھی چھری کو دیکھتی رہی، دیکھتی رہی، دیکھتی رہی۔ پھر اس نے پینٹنگ واپس رکھی اور گہری سانس لے کر ان تینوں کو دیکھا۔ یہ اصلی ہے، 100% اصلی۔ اسرا کی سانس بحال ہوئی اور اشر کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اس کو آرٹ کی پہچان نہیں ہے، شاید سے فیشن کی ہے، مگر اچھا ہے۔ فاتح نیپکن سے ہونٹ تھپتھپاتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ مجھے اجازت؟ پھر رک کر تالیہ کو دیکھا۔ اچھا لگا تم سے مل کر، نیلامی میں ملاقات ہوگی اب، رسمن کہہ کر وہ باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اس سے زیادہ پرفارمنس وہ نہیں دکھا سکتا تھا، اور اسرا مطمئن تھی۔ مگر آپ مجھے ایک اور فیور تو دیں گی نا مسز اسرا؟ وہ سوچ سوچ کے بولی تھی۔ اگلا منظر، تالیہ مراد کے جانے کے بعد اشر اسرا سے مل کر دروازے تک آیا تھا کہ اس کا موبائل بجنے لگا۔ شیخ جاسم کا میسج آیا تھا۔ اسے مسکرا کے جواب لکھا، میں جانتا تھا ہماری ڈونا آپ کی ہی سفارش لائے گی، مدد کا شکریہ، میری حکومت میں آپ کو اس مدد کا اچھا بدلہ ملے گا۔ وہ اچھے موڈ میں لگ رہا تھا۔ پیغام بھیجا ہی تھا کہ ایک کال آنے لگی۔ موبائل کان سے لگا کے ہیلو کہا، مگر دوسری جانب سے کہے گئے الفاظ سن کے رنگت بدل دی گئی۔ کون سا مگ؟ چہرہ سفید پڑا پھر سرخ۔ واٹ؟ وہ دھاڑا، پھر فون بند کیا اور تیزی سے واپس آیا۔ اسرا کمرے میں جا چکی تھی اور ایڈم گھر جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اسے ایڈم کو بازو سے تھام کے روکا۔ آبن کہاں ہے؟ اشر کے تیور دیکھ کے وہ ٹھٹک گیا۔ وہ اسٹڈی میں۔ اشر نے اسے چھوڑا اور آگے دوڑا۔ دیوانہ وارزی نے پھلانگے اور دھاڑ سے اسٹڈی کا دروازہ کھولا۔ وہ سامنے اپنی کرسی پہ بیٹھا لیپ ٹاپ پہ کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ ایک نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ اخبار میں موجود تمہارے ذرائع نے خبر دے دی تمہیں؟ ٹھنڈے انداز میں سوال کیا۔ وہ آندھی طوفان کی طرح اس کے سر پہ آ پہنچا۔ آپ نے ان کو میرا مگ دکھایا؟ میز پہ دونوں ہاتھ رکھ کے وہ جھکا اور غصے سے غرایا۔ فاتح نے اینک اتار کے پرے رکھی اور ٹیک لگا کے اسے فرصت سے دیکھا۔ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، کوئی الزام نہیں لگایا۔ تم اس اینٹی چائنیز تنظیم کے ساتھ منسلک تھے ایش؟ وہ برسوں پرانی بات ہے۔ اس نے زور سے میز پہ ہاتھ مارا۔ وہ بچپن کا ایک ریس تھا، کسی کو بھی نہیں معلوم تھا، مگر آپ نے اسے کھول دیا۔ واو، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ کل پورا ملک مجھے ریسسٹ کہہ رہا ہوگا۔ سارے چینی اکٹھے ہو جائیں گے کہ میں چینی کام سے نفرت کرتا ہوں۔ یا اللہ، یا اللہ۔ وہ سیدھا ہوا اور پیشانی کو دونوں ہاتھوں سے تھاما۔ فاتح گال تلے 3 انگلیاں رکھے اسے دیکھے گیا۔ ایک لڑکا تھا، بہت ذہین، بہت۔ اشر تیورا کے گم اور غصے سے اس کو دیکھا۔ مجھے اس وقت آپ کی کوئی کہانی نہیں سننی۔ بہت عقل مند، بہت پھرتیلا سا۔
اپنے ماں باپ کے بعد وہ سب سے زیادہ اپنی بہن سے قریب تھا. اکثر چھٹیاں گزارنے امریکہ آتا تھا. اشر تھم گیا. آنکھیں ابھی تک غصے سے لبریز تھیں مگر اب وہ سن رہا تھا. فاتح کے پیچھے کھڑکی کے شیشے پہ ٹپ ٹپ بارش برسنے لگی تھی. جب میں رات دیر تک کام کرتا رہتا تو وہ میرے پاس آ کر بیٹھ جاتا تھا. وہ مجھ سے پوچھتا تھا آبنگ آپ اتنی محنت کس چیز کے لیے کر رہے ہیں. میں اس کو بتاتا کہ میں اسٹیٹ اٹارنی یعنی شہر کے پروسیکیوٹر کا الیکشن لڑ رہا ہوں. وہ پوچھتا آبنگ لوگ الیکشن کیوں لڑتے ہیں؟ تو میں کہتا مختلف وجوہات ہوتی ہیں مگر ایک وجہ سب میں مشترک ہوتی ہے اور وہ ہے. اس کی نظریں اشر پہ جمی تھی جو اسے لب بھیجے دیکھ رہا تھا. اور وہ ہے طاقت حاصل کرنے کا جنون، خود مختاری اور طاقت. یہ سب کو اچھی لگتی ہے. تب وہ نوجوان لڑکا مجھ سے کہتا تھا آپ میں اور آپ کے مقابل میں پھر کس شے کا فرق ہے اگر آپ دونوں کو طاقت ہی چاہیے ہے. قطرے زور زور سے کھڑکی پہ برس رہے تھے گویا شیشے کو چکنا چور کر ڈالنا چاہتے ہوں. حشر کا تنفس آہستہ ہو چکا تھا. رنگت بحال ہو رہی تھی. وہ بس خاموش نظر میں چون لیے فاتح کو دیکھے جا رہا تھا. تب میں نے اس کو بتایا کہ جو میرا مخالف ہے وہ ایک دفعہ اسٹیٹ اٹارنی رہ چکا ہے اور اس نے بڑے بڑے مجرموں کے کیس رشوت لے کر بند کیے ہیں. اس کو طاقت اپنی دولت بڑھانے کے لیے چاہیے. مجھے طاقت زمین پہ اللہ کا انصاف قائم کرنے کے لیے چاہیے. پھر اس نے پوچھا انسان کو کیسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو طاقت کیوں چاہیے. میں نے کہا اس کے طریقے سے. تب جانتے ہو اشر اس لڑکے نے مجھے کیا کہا تھا؟ اس کی آواز میں دکھ در آیا اور اشر اس کی فاتح پہ جمی آنکھوں میں گلابی نمی اترنے لگی، پلکیں بھیگنے لگیں. اس لڑکے نے کہا آبنگ اگر میں کبھی طاقت کی حوث میں مبتلا ہو جاؤں تو مجھے روک لینا. باہر بجلی زور کی کڑکی پل بھر میں سارا شہر روشن ہو گیا. اشر کی آنکھ کے کنارے پہ ایک آنسو ٹکا ہوا تھا. اگلے ہی پل پھر سے اندھیرا چھا گیا. آنسو سے اندر اتار لیا. آپ کو لگتا ہے مجھ میں اور آپ میں فرق ہے؟ وہ سابقہ غراہٹ سے بولا تھا. آپ وائٹ نائٹ ہیں اور میں سیاہ بھیڑ. مگر نہیں، ہم دونوں ایک جیسے ہیں کیونکہ ہم دونوں کو ایک ہی چیز چاہیے. آپ نے وزیر اعظم بن کے وہی کرنا ہے جو موجودہ وزیر اعظم کر رہی ہیں. کرسی لینے کے بعد سب ایک سے ہو جاتے ہیں آبنگ. پھر اس نے افسوس سے دائیں بائیں گردن ہلائی. مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ یوں مجھے تباہ کرنے کی کوشش کریں گے. اوہ لیکن میں تمہیں تباہ نہیں کر رہا. اس نے ہلکے سے شانے اچکائے. میں یہ بات لائیو ٹی وی پہ بھی کہہ سکتا تھا مگر میں نے اس اخبار کا انتخاب کیا جہاں تمہیں وقت سے پہلے خبر مل جائے گی. مگر اس رپورٹر کو چنا جو خبر لگائے گی ضرور. میں نے آج تمہیں ایک موقع دیا ہے. وہ ٹیک لگائے نرمی سے کہہ رہا تھا. کل جب تم ایک اسکینڈل کی زد میں ہوگے اور تمہیں ریسسٹ کا خطاب مل جائے گا اور تم چائنیز اکثریت ووٹر کھو دو گے تو میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم اس کو فکس کیسے کرو گے، ایک بزنس مین کی طرح یا ایک لیڈر کی طرح. اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے حق میں دستبردار ہو جاؤں تو پہلے مجھ پر ثابت کرو کہ تم مجھ سے بہتر ہو، تب میں اس بارے میں سوچ سکتا ہوں. ورنہ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور سامنے کھڑے اشر کے برابر آ کر اس کا چہرہ افسوس سے دیکھا. ورنہ پھر ہم دونوں کرسی کے لیے لڑیں گے. میں تمہیں نہیں روکوں گا، لڑنا تمہارا حق ہے، مگر میں یہ ضرور دیکھنا چاہوں گا کہ تم کیسے لڑو گے. میں نے اس لڑائی میں آریانہ کو کھویا ہے. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کچھ کھونے کی اہلیت رکھتے ہو یا نہیں. مگر وہ جواباً نفرت سے پنکارا تھا. مجھے معلوم تھا ہم ایک دن اس مقام پہ ضرور آئیں گے. آپ کو معلوم نہیں تھا. میں تیار ہوں، آپ نہیں. ہاتھ اٹھا کے اشارے سے سلام کیا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا اسٹڈی سے باہر نکل گیا. فاتح ہلکا سا مسکرایا، واپس کرسی پہ بیٹھا. تیار تو دور کی بات ہے، میرے پاس کوئی کارڈ بچا ہی نہیں ہے کھیلنے کے لیے. میں نے ساری عمر تم پہ اعتبار کیا اور تم نے ہر طرف سے مجھے مفلوج کر دیا. کھڑکی کے باہر بارش کو دیکھتا وہ زخمی سا مسکرا رہا تھا، خود پہ، زندگی پہ، ہر شے پہ. اگلا منظر، وہ لاؤنج میں داخل ہوئے اور پرس اٹھا کے زور سے فرش پہ پھینکا. پھر غصے اور بے بسی کے عالم میں صوفے سے کشن اٹھا کے دیوار پہ مارا. آوازیں سن کے داتن نیچے تہ خانے سے اوپر آئی تو دیکھا وہ سر دونوں ہاتھوں میں گرائے صوفے پہ بیٹھی تھی. بریسلٹ نہیں ملا؟
تالیہ نے چہرہ اٹھایا تو آنکھیں گلابی پڑ رہی تھی۔ مل گیا ہے؟ یعنی کرائے بیبیز کام کر گیا؟ گڈ، پھر منہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ وہ دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پینٹنگ کی اصلیت نہیں کھول سکی، وہ شیخ ملا ہوا تھا، اسے نوفل کی سٹوری کو پکا کر دیا۔ داتن کا منہ کھل گیا۔ اوہ، مگر تم یہ تو بتا سکتی تھی کہ پینٹنگ نکلی ہے۔ کیسے بتاتی؟ وہ زہر خند ہوئی۔ میں سچ بولتی کہ مجھے اتنا بڑا سچ بولتی، بڑی ہمت چاہیے ہوتی ہے سچ کے لیے داتن، اور میرے پاس وہ نہیں تھی۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ داتن نے افسوس سے گہری سانس لی۔ میری بچی، خود کو معاف کرنا سیکھو۔ وہ جواباً تلخی سے کچھ کہنے لگی تھی کہ دروازے پہ گھنٹی بجی۔ داتن اٹھنے لگی مگر وہ آنکھیں رگڑتے کھڑی ہو گئی۔ تم بیٹھو، ملازمت تھوڑی ہو جو بٹلر نہیں ہوگا تو تم یہ کام کرو گی۔ میں خود دیکھتی ہوں، اور شاید تھوڑی دیر واک پہ چلی جاؤں۔ مجھے تازہ ہوا کی ضرورت ہے۔ خود کو سنبھالتی وہ دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ پورے اندھیرا پڑا تھا، صرف ایک بتی روشن تھی۔ وہ قدم قدم اٹھاتی گیٹ تک آئی مگر پھر ٹھہر گئی، رفتار سست پڑ گئی۔ گیٹ اور چار دیواری چھوٹی اور برائے نام تھی، سامنے کھڑے شخص کے سینے تک اونچی تھی، اور وہ شخص تالیہ کی سانس منجمد ہو گئی۔ وہ درمیانی عمر کا مرد تھا، سانولا، چمکتی آنکھوں والا، جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا ڈٹھائی سے مسکرا رہا تھا۔ میں نے سنا جب کہ اشر محمود کسی تالیہ مراد کی تفتیش کروا رہا ہے تو میں کھٹک گیا۔ سوچا ہو نہ ہو یہ وہی تالیہ ہے، میری سابقہ بیوی۔ وہ دم سادے اسے دیکھ رہی تھی۔ سمی، لب پڑائے۔ اور یہ بھی سنا کہ وہ تمہیں دلچسپی لے رہا ہے، یعنی شادی وغیرہ کرنا چاہتا ہے۔ تو میں نے تمہارا پتہ اچکا اور یہاں آ گیا، اور اب سوچ رہا ہوں کہ پہلے کیوں نہیں آیا۔ ستائش سے اس نے گردن اٹھا کے اونچے بنگلے کو دیکھا جو بت بنی تالیہ کی پشت پہ کھڑا تھا۔ بڑا مال بنا لیا ہے تم نے، یقیناً امیر دوست بنائے ہوں گے، ان کو محبت کی جال میں پھنسایا ہوگا اور پھر لوٹ کے چھوڑ دیا ہوگا۔ تم جیسی خوبصورت مگر اکیلی لڑکیاں اس کے علاوہ کچھ کر بھی نہیں سکتی۔ لیکن کیا ہے تالیہ کے؟ وہ گیٹ کے جنگلے پہ ہاتھ رکھ کے آگے بڑھا، وہ اس سے 2 میٹر کے فاصلے پہ تھی، پھر بھی یک لخت پیچھے ہٹی، آنکھوں میں خوف تھا۔ اس دفعہ بندہ غلط چنا ہے تم نے، سیاستدان۔ جانتی ہو سیاستدانوں کو فرشتہ صفت بیویاں چاہیے ہوتی ہیں۔ کیا اسے معلوم ہے تم پہلے بھی ایک شادی کر چکی ہو اور منی لانڈرنگ میں انوالوڈ رہی ہو؟ یقیناً نہیں۔ یو نو واٹ، میرے پاس نکاح کی ویڈیو تک پڑی ہے، مگر طلاق کہیں رجسٹر نہیں ہوئی تھی۔ اگر چاہوں تو میں تمہیں ابھی اپنی بیوی کلیم کر سکتا ہوں، اور ایک دفعہ یہ ذکر کھولا تو وہ سیاستدان تمہیں اٹھا کے باہر پھینک دے گا۔ لیکن وہ رکا، 2 انگلیوں سے ٹھوڑی کو جاتے ہوئے مسکرایا۔ وہ برف کا مجسمہ بنی سن رہی تھی۔ لیکن اگر تم میرا کوئی ماہانہ وظیفہ مقرر کر دو، یہی کوئی 2-3 لاکھ ہر ماہ کے، تو میں تمہیں تنگ نہیں کروں گا۔ ابھی تم ذرا شاکڈ ہو گئی ہو، خیر سے سنبھل لو، پھر آؤں گا۔ اتنے برسوں بعد دیکھا ہے تمہیں، بیٹھ کے گئے دنوں کی باتیں بھی کریں گے۔ اچھا چلتا ہوں۔ ماتھے تک ہاتھ لے جا کر سلام کیا اور مڑ گیا۔ اب وہ ٹہلتا ٹہلتا سڑک پہ دور جاتا دکھائی دے رہا تھا، اور تالیہ وہ شل کھڑی تھی، جیسے کاٹو تو لہو نہیں، مارو تو جان نہیں۔ ختم شد۔